السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ امید ہے آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام روہی ایٹ 10۔ آج جس طرح ہم بات کرتے ہیں مختلف موضوعات کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے آج برصغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشوا حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہونا ہے۔ اس بار جو کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے کرونا کے باعث وہ تو نہیں ہوگا، لیکن آج جو دربار ہے اس کو غسل دیں گے، اور اس حوالے سے جو سجادہ نشین ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج وہ دربار کو غسل دے کر باقاعدہ طور پر عرس کی تقریبات کا آغاز کریں گے۔ اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا SOPs کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور اس حوالے سے جو باقاعدہ ایک نشست کا آغاز ہوتا تھا جس میں پورے پاکستان سے، اس کے علاوہ ہمسائے ممالک سے بھی جو زائرین آتے تھے وہ اس بار تو نہیں آ سکیں گے کیونکہ کرونا کی SOPs کی وجہ سے، لیکن جو 3 روزہ جو اس حوالے سے دیگر تقریبات ہیں ان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہفتے کا آج آغاز ہے، پہلا روز ہے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے جو کام رہ گئے ہیں ان کو سر انجام دینا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں کہ اس ہفتے میں ہم نے کیا ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں، کون کون سی جو ہماری چیزیں پہلے نہیں ہو سکیں جو مس رہ گئی ہیں ان کو ہم نے اس ہفتے میں اپنی لائف میں جو پازیٹیو چیزیں ان کو ایڈ کرنا ہے۔ اور اس کی سیاست کچھ دیر کے لیے ہم نے بیٹھ کر یہ بھی سوچنا ہے کہ ہماری باتوں میں، ہمارے رویوں میں کیا خامیاں ہیں، اور کن وجہ سے جو ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں وہ ہم سے کچھ متاثر ہوتے ہیں، تو ان اپنی خامیوں کو اپنی لائف سے سکپ کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور جو بات ہم ہر شو میں کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا خصوصی خیال کریں، اپنے بزرگوں کا خصوصی خیال کریں، کیونکہ انہیں خیال رکھنے کے لیے انہیں ٹائم دینا لازمی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جس طرح کرونا کی ویو چل رہی ہے تو آج بھی ملتان میں جو کرونا کی ریشو ریکارڈ کی گئی ہے وہ 8% کے قریب ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے روزانے کے حساب سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سب سے ایک حیرت کی بات اور ایک تشویشناک بات وہ یہ ہے کہ جو لوگ ابھی تک اپنی ویکسین نہیں کرا رہے، اگر ہم انہیں نشتر کا ڈیٹا بتائیں تو کل نشتر میں 322 مریض داخل تھے، جن میں سے 300 سے زائد وہ مریض تھے جنہوں نے ویکسین کی ایک ڈوز بھی نہیں لگوائی تھی، اور تقریباً جو 70 لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی جن کی حالت تشویشناک ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں کرائی تھی۔ تو ویکسین فوری کرائیں تاکہ جو کرونا کی وبا ہے اس کو شکست دی جا سکے۔ کرونا کے باعث ہمارے جو دیگر امور زندگی ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے ایک چیز جو ٹرانسپورٹ ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر پابندیاں NCOC کی جانب سے لگائی گئی ہیں، محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے لگائی گئی ہیں کہ مختلف SOPs پر عمل درآمد کرنا ہے، مختلف پابندیاں لگائی گئی ہیں، تو ان پر رد عمل بھی آ رہا ہے اور اس سے مختلف جو کمیونٹیز ہیں وہ متاثر بھی ہو رہی ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے، وہ ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں صدر ٹرانسپورٹر ویگن ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب رانا اصغر۔ ہم ان سے اس حوالے سے جانیں گے کہ وہ ان کے کیا مطالبات ہیں، کس طرح سے سروس جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ رانا اصغر صاحب، آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ یقیناً اس وقت جو ایک جانب کرونا کی ویو چل رہی ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، روزانہ کے حساب سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری جانب حکومت و محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ 15 ستمبر تک بند رہے گی جن اضلاع میں کیسز زیادہ ہیں۔ یہ فیصلہ کیسا ہے اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ خان صاحب، پہلے تو میں روہی چینل کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جنوبی پنجاب میں ہر مظلوم کی آواز کو بلند کیا ہے، اس طرح ہمارے ٹرانسپورٹر کی آواز بھی سنی اور ایوانوں تک پہنچائی۔ دیکھیے، جیسا کہ کرونا کی وبا ہے وہ تو ہم مانتے ہیں کرونا کی وبا ہے، کرونا ہے بھی صحیح، مگر ہم نے ہمیشہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ دیے اور گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر SOPs تحت جو SOPs گورنمنٹ نے ہم نے کہی ہے، ہم نے اس SOPs کو بنایا ہے، اس میں چاہے سینیٹائزر ہے، چاہے ماسک ہے، چاہے جو بھی تدابیر گورنمنٹ نے ہمیں دی ہیں، ہم نے اس کو اپنا کر ٹرانسپورٹ چلایا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ ایسا ادارہ ہے پبلک سیکٹر کا جو کہ روز مرہ کی مد میں اربوں روپیہ فیول کی مد میں ٹیکس گورنمنٹ کو دیتا ہے۔ سمجھ لیں کہ کوئی بھی ملک اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ٹرانسپورٹ۔ تو ہمارے ٹرانسپورٹ کو جب انہوں نے بند کیا تو ان سے ہمارے سے کوئی مشاورت نہیں کی، بند کرنے بیٹھ کر نے فیصلہ ڈیسیژن دے دیا کہ 12 ستمبر تک آپ کی ٹرانسپورٹ بند ہے، اور 12 ستمبر کے بعد پھر کہا کہ مزید 3 دن ایکسٹینڈ کر ہم نے اپنی گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ کا حکم ہے ہم نے مانا، ہم نے اس کے انگیز کوئی فیصلہ نہیں کیا، خاموشی اختیار کی۔ اگر بھی گورنمنٹ نے فیصلہ دے ہی دیا ہے تو ہم شہری ہیں اس کے، تو ہمیں اپنانا چاہیے۔ جس طرح باقی کمیونٹیز ہیں آپ نے بھی کہا جی بالکل، ہم نے اس کے بالکل مترادف نہیں کوئی فیصلہ کیا، اس کے انگیز نہیں گئے۔ حالانکہ انہیں چاہیے یہ تھا کہ ہمیں بلاتے، ہم سے مشاورت کرتے کہ آپ کی ٹرانسپورٹ بند کر رہے ہیں بھائی، یہ مجبوری ہے ہماری، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔
نہ تو ایسا کہ دیکھیں ہمارا پبلک سیکٹر ہے ٹرانسپورٹ، ہمیں گورنمنٹ سبسڈی نہیں دیتی، الٹا ہم گورنمنٹ ٹیکسز دیتے ہیں، ہر چیز ہم گورنمنٹ پرووائڈ کریں، ہمیں گورنمنٹ اس کے انگیز کوئی پرووائڈ نہیں کرتی، انہوں نے بند کر دیا، ہم خاموشی اختیار کر لیے۔ اب 12 ستمبر سے انہوں نے پھر آگے بڑھا دیا 15 ستمبر تک، کہ 15 ستمبر تک آپ کو دوبارہ لاک ڈاؤن میں رہنا پڑے گا، آپ کو ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ میرا سوال اسد عمر صاحب سے یہ ہے، اور وزیر اعظم صاحب سے بھی گزارش یہ ہے کہ کم سے کم اسد عمر صاحب کو ان کی پوری ٹیم سے پوچھا تو جائے بھی کیا کورونا صرف پبلک ٹرانسپورٹ میں ہے؟ آپ دیکھ لیں، کل کا آپ دیکھ لیں، زندہ مثال ہے کہ کل جو الیکشن ہے، الیکشن کے اندر جو حالات تھے کہ کوئی کورونا کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے جی، اس میں کوئی ایس او پیز نہیں تھی کورونا کی، آپ دیکھ رہے انسانوں کو جمنے کا فیر تھا، آپ باہر نکل دیکھیں یہی ہمارے رکشے ہیں، چنگچی رکشے ہیں۔ آپ کیا تجویز پیش کرتے ہیں جو ایس او پیز ہیں ان پر آپ عمل درآمد کرنے کو تیار ہیں؟ جی ہم کر رہے ہیں، ہم پہلے ہی آلریڈی کر رہے تھے، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم ایس او پی کے تحت گاڑیاں چلا رہے تھے، ہر چیز ماسک سواری کو پرووائڈ کر رہے تھے، سینیٹائزر ہر سواری کو پسندر یوز کرا رہے تھے، اپنی گاڑیوں میں سینیٹائزر کروا رہے تھے، گاڑیوں کو دوبارہ واش جو کرتے تھے وہ بھی سینیٹائزر سے کروایا جا رہا تھا، ہم تو ہر احتیاطی تدابیر بنا رہے تھے۔ پنجاب کے 15 سے زیادہ اضلاع میں اب ٹرانسپورٹ جو بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ ہے مکمل بند ہے، کتنا زیادہ جو عام ٹرانسپورٹ ہے جو ورک کر رہا تھا، جو وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ بھائی اگر نقصان کو دیکھا جائے تو سارا ہی نقصان ہے۔ ایک تو ہمارے سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمارے جو ڈرائیور کنڈکٹر ہیں یہ ان کو ہم ماہانہ تنخواہ نہیں دیتے، کوئی بھی کمپنی ہے ڈیلی ویجز پر ہیں کہ ان کو ڈیلی شام کو تنخواہ ملنی ہے، ڈیلی جس طرح ایک مزدور کی اجرت ہوتی ہے نا، ڈرائیور کنڈکٹر ہاکر ہر بندے کی اجرت روزمرہ پہ ہے۔ اب جو بندے کی روزمرہ پہ اس کی ڈیلی اجرت تھی وہ بند ہو گئی، ان غریبوں کے چولہے بند ہو گئے، وہ فاقوں کو شیور مجبور ہو گئے۔ اگر ہم جنرل بس اسٹینڈ کی بات کریں اور جتنی بھی سروسز چل رہی ہیں تو کتنے لوگ اس سے منسلک ہیں، اس کاروبار سے، ایک ورکر سے لے کر؟ ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ورکر تھے وہ اس ٹائم ملتان سے جو ٹریولنگ تھی وہی تقریباً 2400 گاڑی ڈیلی کی مطلب ملتان سے باہر آؤٹ آف سٹی جاتی تھی۔ کتنی گاڑی؟ 2400 گاڑی، ہائی ایس ویگن، ہر چیز ملا کے مکمل۔ کم از کم ان میں 10,000 قریب امپلائی بنتے ہیں، جی بالکل، ایک کے ساتھ 2 ڈرائیور اور 2 کنڈکٹر۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو 10,000 لوگوں کا روزگار صرف ملتان کی بات کریں تو ان سے لے لیا گیا حد تک۔ جی ہاں جی، تو وہ بالکل ایسے کہ ان کا معاشی قتل ہے۔ اب دیکھیں غریب آدمی کے پاس شام کو تھا ہی وہی روزگار انہوں نے لے کے جانا، وہ تو ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہم لوگوں نے جو ٹرانسپورٹر سفید پوش ہیں، ہم نے اپنی گاڑیاں قسطوں پہ لی ہوئی بینکوں سے، اب بینک تو ہماری قسط معاف نہیں کرتا، بینک ہمیں پرسنٹیج تو ہمیں معاف نہیں کر رہا، وہ تو کہتے ہیں ہم نے لینی قسطیں، ظاہری بات ہے جب ہمارے پاس قسطیں نہیں ہوں گی ہم کہاں سے دیں گے؟ الٹا پہلے کورونا آیا، گورنمنٹ نے ہمیں سبسڈی کا وعدہ کیا بھی اور کچھ بھی نہیں دیا آج تک۔ صاحب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں سے پیٹرولیم مسئلے کے بھائی یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پر ہم نہ جائیں، ہمارا فوکس ہوتا ہے کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات بڑھ گئی، آپ اس کے ساتھ دیکھیں آئل جو ہے وہ 50% بڑھ گیا۔ ٹائر دیکھ لیں، آج سے 2 سال پہلے جو ہماری ڈیوو گاڑی کو ٹائر ڈلتا تھا اس کی قیمت تھی 50-55 ہزار، ٹھیک ہے، اس ٹائم 1,30,000 سے ابو ہو چکی ہے، 1,30,000 روپے جی جوڑی۔ اور اسی طرح آئل کا ڈرم ہمارے پاس 50,000 کا تھا جو اس ٹائم 1,30,35,000 کا ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے کیمرے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آپ چیک کروائیں۔ میں کہتا ہوں کہ حکومت اس طرح توجہ نہیں دے رہی، ہر چیز مہنگائی کی طرف چلی، کوئی بھی کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نیچے دیکھ رہے ہیں نیچلا طبقہ ہمارا کس طرح پس رہا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ جس طرح کہ مافیا، چینی والا مافیا تھا، سارے مافیا، یہ بھی سارے مافیا بیٹھے ہیں، وہ اپنی مرضی سے ریٹ بڑھا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ لوگوں نے احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے، آپ نے کہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم احتجاج ایکسٹینڈ کریں گے، احتجاجی کیمپ لگائے گئے، کیا کسی نے کوئی آپ سے مذاکرات کیے، کوئی آپ کے پاس آیا، کوئی بات سنی کسی نے آپ کی؟ جی کل 12 ستمبر کو ہم نے بہاڑی چوک پر احتجاجی کیمپ بھی لگائے، دھرنا بھی دیا، تو ہمارے پاس ڈی ایس پی سرکل نیو ملتان، سیکٹری ٹرانسپورٹ، سیکٹری آر ٹی او ملتان سے وہ ہمارے پاس ہے محسن صاحب، انہوں نے ہمیں اس بات کی یقین دہانی ضرور کرائی کہ ہم آپ کی بات کو آگے پہنچائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اس بات کی ظاہری بات وہ ضلعی لیول پہ تھا، یہ کام وفاق لیول کا ہے، وہ ہمارا مسئلے کا حل تو نہیں نکال سکتے، مگر اس بات کو انہوں نے یقین دہانی ہمیں کرے کہ انشاءاللہ ہم آپ کی آواز کو آگے میسیج دیں گے، پہنچائیں گے، اس لیے ہم ان کے کہنے پر ہم نے اپنا پروٹیسٹ تھا وہ ختم کیا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ ہم عام پاکستانی شہری ہیں، ہم پرامن شہری ہیں، ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، ہم نے اپنی تکلیف کو تو برداشت کیا مگر اپنے شہریوں کو تکلیف نہیں کی۔ اچھا، جو انتظامیہ وہ ایک بات کرتی نظر آتی ہے کہ جو ہم نے کہا تھا کہ 50% کے ساتھ ٹرانسپورٹ چلائی جائے، کیا پہلی سوال یہ کیا ایسا ممکن ہے؟ اور دوسرا یہ جو شرط ہے انتظامیہ کہتی ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جس پر ہم نے یہ سروس بند کر دی، اور ایک تو دوسری ریزن بیان کی کورونا کے کیسز میں اضافہ، تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں، واقعی ایسا تھا؟ جی یہ بات بالکل درست ہے، انہوں نے ہمیں کہا تھا مگر یہ ناممکن بات تھی،
کہ ایک گاڑی ہے اس میں اگر 40 پیسنجر کی گنجائش ہے، آپ اس میں کہیں ہم 20 پیسنجر بٹھائیں تو بس 20 پیسنجر بٹھانے سے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کرایہ اضافی لے لیں، کس طرح اضافی کرایہ لے لیں بھائی؟ وہ بھی ہمارے اپنے شہری ہیں، غریب آدمی میں پیسہ ہے نہیں، کہاں سے ہمیں کرایہ اضافی دے دے گا؟ اس لیے وہ شرط تو ناقابل برداشت ہو، تو ایک ایسی مثال ہے کہ آپ بھوکے کے آگے روٹی دیں، رکھیں، کسی کھا لیں اور اسے منع بھی کر دیں کھانا نہیں ہے اس کو، وہی ہماری مثال ہوگی، نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو ویکسینیشن کے حوالے سے بھی تھی کہ ویکسینیشن کے ساتھ اندر آنے کی اجازت دی جائے، تو اس پر تو عمل ہو سکتا ہے نا؟ بالکل بھائی، ہم نے اپنے ٹوٹل ڈرائیور کنڈکٹر اپنے ہاتھ کر کے ہم نے ویکسین کروائی، باقاعدہ ہم نے سیکٹری RTO ملتان کو ہم نے لسٹیں پرووائڈ کر دی، دے دی ہیں۔ ہم نے کہا جو ہمارا عملہ ہے اس کی ذمہ دار ڈالیں ہمارے اوپر آپ، ہم اس کو مکمل ویکسین کر۔ اب جو پیسنجر سواری کی ویکسین ہے، یہ سواری کا بھی کہتے ہیں کہ اس پر ماسک پر، یہ تو انتظامیہ کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے نا، کہ سواری کو ہم کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ ابھی میں کسی ایک بندے نان آدمی کو کہتا ہوں کہ میری گاڑی میں آپ بیٹھے ماسک لگا کے، وہ ماسک ہمارے کہنے وہاں تو لگا لے گا، درمیان میں بیٹھے ماسک اتار دیتا ہے۔ سیکٹری RTO انتظامیہ کوئی آدمی بھی جاتا ہے اس گاڑی کو فائن کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس جو خلاف ورزی کرنے والا جو مسافر ہے اس کو بھی فائن کیا جائے؟ جی اس کو فائن کیا جائے۔ دیکھیں نا، آپ مجھ سے منع کرتے ہیں، وہ آگے فون کرتا ہے، 10 بندے لگے کھڑے ہوئے تھے، ہمارے ڈرائیور کنڈکٹر کو مارتے ہیں۔ وہ ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ آج کل دور ہی جا رہا ہے نا، 1 منٹ کے اندر تو ہر بندہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو اب الٹا عذاب بن گیا یہ، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بس سے اتار بھی نہیں سکتے راستے میں، اور سیکنڈ اگر ہم اس سے کہیں گے تو وہ وہاں پر لڑائی جھگڑے خطرہ ہوتا ہے۔ جھگڑا بالکل بچن جھگڑا، ایسی مثالیں ہوئی ہیں کئی دفعہ ہم نے انتظامیہ کو 1 کال کی بھی، یہ ہمارا سے جھگڑا کر رہے ہیں، ہمارے ڈرائیور کنڈکٹر کا قصور اتنا ہے کہ ہم نے اسے کہا ماسک لگائیں، وہ آگے کہتے ہیں تم ٹھیکیدار اس بات کے، ماسک ہم لگانا ہے، زندگی ہماری ہے۔ میرا یہ انتظامیہ سے پہلے بھی کئی فورم پر میری بات ہوئی، میں نے کہا آپ کم و بیش کسی اگر آپ نے اویئرنیس جگانی ہے، اویئرنیس کسی بندے کو دینی، تو آپ کہاں اس بندے کو تکلیف دیں جس نے ماسک نہیں، اس کو آپ جب تک فائن نہیں کریں تو نصیحت کیسے ہوگی؟ تب ہوگا جب آپ لوگوں کی بات سنی جائے گی، آپ لوگوں سے کوئی تجویز لی جائے گی، ابھی تو آپ کو پوچھا بھی نہیں جا رہا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ناممکن سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نالائق حکومت ہے، ان کو اتنی پتہ ہی نہیں۔ اس اسد عمر صاحب کو جو وزیر خزانہ بنایا تھا اس وقت اسے وہ نہیں وزارت نہیں چلی، اب اس کو بٹھا دیا اس جگہ پر کہ ظلم ڈھائیں، ٹرانسپورٹر پر ظلم ڈھائیں، تجارت کرنے والوں پر ظلم ڈھائیں، ہر سو غریب آدمی ہے۔ ایک طرف وزیر صاحب ہمارے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کے ورکر، جو آپ بتا بھی رہے ہیں کہ تقریباً ملتان کے باقی 10,000 قریب لوگ اس سے وابستہ ہیں، سے زیادہ ہوں گے، تو وہ اس وقت کس حالت میں ہیں؟ وہ رابطے تو کر رہے ہوں گے آپ سے، تو کیونکہ وہ تو دہائی دار ہیں، روزانہ کے حساب سے ان کو پیسے ملتے تھے، وہ اب نہیں مل رہے 2 ہفتوں سے، تو ان کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے؟ ان کے گھروں میں کیا کنڈیشن ہے؟ کنڈیشن سر اس کی یہ ہے کہ جو آدمی ہمارے پاس ڈرائیور کنڈکٹر ہمارے آ رہے ہیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم انہیں مکمل خرچہ افورڈ کر رہے ہیں، ہر کمپنی والے سے جو ہو سکتا ہے اس ساتھ اس کی ہیلپ کر رہا ہے ممکن طریقے سے، چلو اس کا نظام چل سکے۔ ٹھیک ہے، 100% تو نہیں، 25% تو ہم کوشش کر رہے ہیں نا، اس کا اور کچھ نہیں، اس کے بچوں کو شام کو روٹی مل جائے، باقی اخراجات تو میرے اللہ کے ہاتھ میں، فیصلہ انہوں نے دیا ہے، بہت ہم رہے ہیں۔ اگر یہ چلتا رہا، خدا نہ خواستہ اس میں مزید کچھ اضافہ کیا جاتا ہے، 1 ہفتہ مزید ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ کیسز میں تو اضافہ ہو رہا ہے، کیسز میں تو کمی نہیں آئی، ریشو میں اضافہ ہوا ہے، اس کے باوجود بھی پابندیوں کے، اگر یہ چلتا ہے، آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں تو زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیا آپ کا لائحہ عمل ہوگا اس حوالے سے؟ ہمارا لائحہ عمل تو ہماری آج میٹنگ بھی ہے، ہم نے تو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہو سکتا ہے خدارہ ٹھیک ہے، اگر ان کی مجبوری ہے گورنمنٹ کی پالیسی کی، ہمیں نہ دیں، ہمیں ٹرانسپورٹروں کو چلو بینکوں سے ریلیف دے دیں، اس کے بعد ہمارے ڈرائیور کنڈکٹر کو سبسڈی دے دیں، چلو ان کے گھر کے چولہے جلیں، ہم سفید پوش آدمی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی دیا تو ہمارا نظام ہو سکے 2 ماہ برداشت ہم کر بھی سکیں، مگر ان غریب ڈرائیور کنڈکٹروں کا، ہاکروں کا، ان غریبوں کا، صفائیوں جو گاڑی صاف کرتے ہیں، جو گاڑی سیل کرتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ وہاں پہ جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں وہاں لوگ کام کرتے ہیں، دکانیں بنی ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ، پورے کاروبار چین ہے اس میں تو پورا سسٹم ہی جیمر ہو گیا نا۔ جس طرح آپ دیکھیں جا کے جنرل بس اسٹینڈ کسی کو وزٹ کر لیں، جن اضلاع پابندی لگی ہوئی ہے، بھوت بنگلے کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں، سناٹے کناتے لگا کر انہوں نے بند کر دیا، جیسے پورے سسٹم کو جیمر لگا دیا۔ ہزاروں لوگ آتے تھے روزانہ کے ساتھ، وہ سارا کچھ رک گیا، سب کچھ رکا، کناتے لگا سیل کیا ہوا مکمل جنرل بس اسٹینڈ، ہر چیز۔ تو یہ ملتان میں، اس کے علاوہ میاں والی میں، رحیم جہاں خان میں، تو ان اضلاع سے باقی آپ لوگوں کے جو رابطے ہو رہے ہیں وہاں پہ کیا رد عمل ہے اس حوالے سے؟ 10 دن تو ہم نے، یہ 12 تاریخ تو ہم نے بڑے صبر کا جو پیمانہ وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھ کر نہیں جانے دیا۔ کل جب انہوں نے ڈیٹ آگے بڑھائی تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کو اپنے بچوں کی رزق کے لیے فائٹ کرنی پڑتی ہے، ہم سڑکوں پر آئے ہیں۔ کل احتجاج سب دوستوں نے ریکارڈ کروایا ہے پنجاب لیول پہ، پورے پنجاب میں پورے پنجاب میں کل ریکارڈ کروایا ہے، تو ہر شہر میں تقریباً۔ تو ہم نے، ہماری تو آواز یہی ہے
کہ جو کورونا ایسوپیز کے ہیں اس کے تحت ہمیں چلانے کی پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دی جائے. اپنے ملک کو برباد کرنے کی سازش ہے نا. دیکھیں نا فیول کی کھپت میں آپ اربوں روپیہ ڈیلی کا ہمارا برباد ہو رہا ہے, جو ہمارے گورنمنٹ کو جاننا تھا اور ہماری پاکستان کی معیشت مضبوط ہونی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان معیشت کس طرف جا رہی ہے. تو معیشت پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے, اور فیول کے حوالے سے جو سارا کاروبار اب اس سے ایک ٹرانسپورٹر نہیں وابستہ. جس طرح ہم نے بات کی میکینک کی بات کی, الیکٹریشین کی بات کی, اس کے علاوہ ہوٹل والے کی بات کی, جو حق ہے اس کی بات کی, تو یہ پوری چین ہے. اس میں تو ہزاروں لوگ ایک ضلع میں ہیں. اگر پورے پنجاب کی بات کریں, 15 پنجاب کی بات کریں, تو یہ لاکھوں میں فیملیز بن جائیں گی. جی بھائی. تو یقیناً اس کا افیکٹ تو پھر کئی مہینوں تک رہے گا لوگوں پہ, اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو. بھائی مہینوں کی مثال تو ہم آپ کو یہ دے رہیں گے, جب 1.5 سال پہلے کورونا آیا اس کا افیکٹ ابھی تک ختم نہیں ہوا, کیونکہ 2 ماہ ویسے بالکل لاک ڈاؤن رہا. 1.5 ماہ یہ اس کو 50% کے ساتھ چلاتے رہے, کچھ ضلعوں میں لاک ڈاؤن رہا, کچھ صوبوں میں لاک ڈاؤن رہا. ابھی تک وہی ہم سے ریکوری نہیں ہو سکی, اس لیے کہ جو کہ ایک ساتھ تھی وہ بینکوں نے پیچھے نہیں کی, ہم وہی اس کو ابھی تک اس کو نہیں عبور کر سکے تھے. تو جو یہ بات کی جاتی ہے کہ سفری سہولیات بہتر بنائی جائے, ان حالات میں سفری سہولیات بہتر نہیں بنائی جا سکتی, کوئی بھی کمپنی نہیں بنا سکتی. بنا ہی نہیں سکتی. جب ہمارے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں تو ہم کیسے کسی کو پرووائڈ کریں گے؟ اگر ہمارے پاس کچھ آئے گا تو ہم پرووائڈ کریں گے. ہم خود یہاں تک کہ ہمارے بچوں فاقوں پر چلیں گے تو ہم اپنے ڈرائیور کنڈکٹروں کی ہیلپ یا دوسروں کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ ناظرین, یقیناً یہ وہ مسائل ہیں جو کہ آپ نے جانے کہ کس طرح سے جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں. اور ایک جانب تو لاک ڈاؤن ہے, دوسری جانب سفری پابندیاں لگائی گئی ہیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ جو تاکہ کورونا کے کیسز ہیں ان کو روکا جا سکے, ان میں اضافہ روکا جا سکے. یقیناً حکومت کی یہ بات درست ہوگی, لیکن جو اس سے وابستہ لوگ ہیں اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہر ضلع میں, اور اگر پورے پنجاب کی بات کریں تو لاکھوں فیملیز اس سے وابستہ ہیں, تو وہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ان کے پاس بے روزگار ہو چکے ہیں, ان کے پاس کھانے کو یا کمانے کو کچھ نہیں ہے. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے, اور ہم دوسرے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ ہم انسانی رویوں پر بھی بات کریں گے, نوجوانوں کے جو رویے ہیں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج کل ہمارے بیہیویئر چینج ہو رہے ہیں, جو ہر بات پہ ہم ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں, اس پر ابھی ہم آج بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سائیکالوجسٹ ہیں خضرا عارف. میڈم آپ کو خوش آمدید. آج جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, وعلیکم السلام, جس طرح ہم آج بات کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے, ایک جانب تو لوگ پریشان ہیں, دوسری جانب جو ہر جگہ پابندیاں لگائی گئی ہیں اس وجہ سے ہمارے رویے بھی کچھ زیادہ مشکل نظر آ رہے ہیں. لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, چاہے انہیں فائنینشیل پرابلم ہو, چاہے انہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جاب کے حوالے سے پرابلم ہو. تو یہ جو آج کل اگر کرونا کے حوالے سے ہم بات کا آغاز کریں تو کس طرح سے ہم اپنے رویوں کو کم از کم بہتر رکھ سکتے ہیں, کیونکہ آج کل لوگ کافی پریشان ہیں. اس میں سب سے پہلی ایک چیز ہے کہ جب لاک ڈاؤن ہوا اور کرونا کی صورتحال کو اگر ہم دیکھ لیں کہ جب کرونا سٹارٹ ہوا, سب سے پہلی چیز تھی ایکسیپٹنس, کہ ہم نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, اور یہ کہ وبا ہے, یہ بیماری ہے جو ہم لوگوں میں پھیل رہی ہے. تو بہت ٹائم تک اسے ایکسیپٹ کرنے میں ابھی بھی بہت ٹائم لگ رہا ہے. ابھی بھی لوگ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں. ہاں, ابھی بھی وہ اسی طرح سے ہیں کہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, یہ تو نہیں ہوتا. ہاں, ویکسین میں کتنے سال بعد مرنا ہے, کتنے سال بعد جو ہے نا ہمیں کیا بیماری ہونی ہے, کچھ لوگوں نے 2 سال کا ٹائم بھی دے دیا. ہاں, مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں فیکٹرز اس میں ہم نے دیکھے ہیں. ایکسیپٹنس نہ ہونے کی وجہ سے جب لاک ڈاؤن ہوا, بہت معاشی حالات جو ہے تھوڑے سے خراب ہوئے. ہمارے باقی ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے وہاں پر بھی چیزیں کافی خراب ہوئی. تو اس حساب سے جو ہے بہت سارے لوگوں نے اپنا نعم البدل نکالنے کی بجائے اس چیز کو بہت پرسنل لے کر اور اسٹریس میں لے لیا اپنے آپ کو. اس اسٹریس کی وجہ سے ان کی جو باقی حالات تھے نا وہ ڈاؤن ہونے لگے. اگر مالی حالات کی طرف سے دیکھیں کہ ہمارے کاروبار ڈوبے, ٹرانسپورٹ سے بند ہوئی, چیزیں ہوئیں, تو وہاں پر لوگوں نے اس چیز کو سمجھنے اور اپنے آپ کو بچانے کی بجائے اس کو مزید جو ہے وہ اسٹریس میں لے کر. اس میں وہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں جب ہمارے پاس سب کچھ جا رہا ہے تو ہم ان حالات میں خوش کیسے رہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, یہ ایک بہت پازیٹیو فیکٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. کسی بھی حوالے سے ہماری ان چیزوں کو ختم نہیں کیا گیا یا ہماری ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کیا گیا بیسیکلی. اگر سپورٹ کیا جاتا تو شاید یہ حالات اس طرح سے نہ ہوتے. جیسے اب آن لائن کلاسز ہیں, بچوں کو نہیں پتا آن لائن کلاسز کیا ہوتی ہے, بہت ٹائم سے حالانکہ یہ سسٹم چل رہا تھا. اگر ہم اپنے ملک سے باہر یہ چیز دیکھیں تو یہ سسٹم میرے خیال سے بہت ٹائم سے چل رہا تھا. جو لوگ بیرون ملک پڑھ رہے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے, لیکن ہمیں کبھی اس چیز کو سکھایا نہیں گیا. ہماری یونیورسٹیز میں نہیں تھا تو اسکول کالج کی بات ہی نہیں کر سکتے. بالکل ایسی ہے, ہمارے کہیں کسی بھی سیکٹر میں اس چیز کو سکھایا نہیں گیا. دوسری چیز
हमारे कारोबार को किन किन एंगल से चलाना चाहिए वो भी प्लेटफॉर्म नहीं कभी सिखाया गया। अगर 2 रुपए की रोटी बेचनी है तो 2 रुपए की रोटी वहीं खड़े होकर बेचनी है, उसे कोई और जो है ना आपने टारगेट नहीं देखना और ना करना। अब जब हम लोग चेंजिंग्स की तरफ आते हैं ना तो खुद लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। जैसे ऑनलाइन की तरफ आ गए, अब आप ग्रोसरी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हो, लोग थोड़े से शेकी हो जाते हैं कि नहीं पता नहीं कैसा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमें इस चीज की तालीम और इस चीज की जो चीजें हैं, जो एक्सेप्टेंस है, वो हमें बहुत टाइम से नहीं दी जा रही थी। तो इसमें जो एक चीज है, अब ये सारे हालात हैं, अब ये कहा जा रहा है कि इन हालात में ज्यादातर लोग अब डिप्रेशन के, स्ट्रेस के शिकार होते जा रहे हैं। तो इन हालात में फिर क्या होगा? हम तो एक होप देते हैं, उम्मीद देते हैं, उम्मीद का होना कितना लाजमी है। अब जो लोग परेशान हैं क्या करें? मतलब कि अपनी लाइफ रोजाना की रूटीन चेंज करें, घर में बैठे रहते हैं तो क्या करें, किस तरह से अपने आप को मैनेज करें? इसमें एक मेरा कहना यह है कि आपका सिर्फ घर में बैठे रहना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए औरतें, बाकी जो औरतें हैं, लोग हैं, बाकी भी तो घर में बैठते हैं ना, तो वो मतलब सब काम कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा इस चीज़ को देखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ है कि हमें कोई ना कोई चीज़, नई से नई इन्वेंटरीज अपनी लाइफ में करते रहनी चाहिए। कोई ना कोई नया चीज, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। हमने कहा कि घर बैठ गया तो बस अब कोई काम नहीं है, घर में कैद हो जाओ। हम वहां पर भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हम उधर भी बहुत सारे एंगल्स पे चीजों को देख सकते हैं। हम टोटल टाइम हम डेली में तकरीबन अगर आप देखें तो 16-17 घंटे हमारे ऐसे होते हैं जो हम सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, लेकिन हमने उस सोशल मीडिया पे जो हम टाइम गुजार रहे हैं, हम उससे कुछ सीख नहीं रहे, उससे कुछ कर नहीं रहे, हमने रैंडमली स्विप किया कर रहे हैं। आपके पास पेशेंट अब ज्यादा आ रहे होंगे अगर बात? बहुत ज्यादा है इस वक्त अगर देखा जाए तो। एंजाइटी के, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो उनको हमारी उनके बैकग्राउंड में क्या रीजन बताते हैं? बैकग्राउंड की मेन रीजंस यही होती हैं, जो बच्चे हमारे पास आते हैं ना, उनके बैकग्राउंड के रीजंस यही हैं कि जब स्कूल कॉलेजेस बंद हुए हैं उसके बाद उन्होंने स्ट्रेस लिया कि जी अब हमारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अब फ्यूचर हमारा बिल्कुल खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो बहुत सिवियरली जो है एंजाइटी की तरफ। इस पे मजीद बात करेंगे, हम ब्रेक पे जाएंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कोरोना के बायस तो आजकल हमारी जो इंसानी लाइफ है वो जिस तरह से मुतासर हो रही है, हमारे नौजवान जिस तरह से डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, और हमने बात की कि तालीमी इदारे बंद हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ जो सरगर्मी आए रोज़ की थी वो लॉकडाउन के बायस बंद हैं, तो मुतबादिल हमारे पास कुछ है नहीं। हम अभी तक अपने नौजवानों को कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं दे सके, कोई नई एक्टिविटी नहीं दे सके, जिसके बायस वो तन्हाई का शिकार हो रहे हैं या उन्हें अपना फ्यूचर डार्क नजर आ रहा है, तो वो परेशानी का शिकार। हमने इस पर तफसीली बात की, उसके साथ हम ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस तरह ट्रांसपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ राना असगर साहब मौजूद हैं। राना साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक तो लॉकडाउन की वजह से 15 सितंबर तक आपकी ट्रांसपोर्ट बंद है, सेकेंड हमने बात की कि इन हालात में क्या आप सफरी सहूलियात को, कुछ जो पब्लिक हैं उनको कुछ बेहतर बना सकते हैं, या आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट का जो कारोबार है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगा? जी इंशाल्लाह हम सफरी सहूलत तो बेहतर बना सकते हैं, हम ये चलने दें। जब चलने दें अगर चलने नहीं देंगे तो हम क्या करें? अब देखें ना, इतना वज़ीर हमारे साहब कह रहे हैं कि हम आप पाकिस्तान की आवाम को सहूलत दे रहे हैं। हाँ। अब सहूलत ये है कि ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप चले जाएँ जनरल बस स्टैंड में, विजिट कर लें, अपनी टीम को साथ ले जाएँ, हर एक कार जा रही है। पैसेंजर को हम किराया ले रहे थे लाहौर मुल्तान 700-800 रुपये, वो 2000 रुपया एक मुसाफिर से किराया ले रहे हैं। सबसे ज्यादा जो परेशान हुए वो हॉस्टल में रहने वाले तलबा हुए। जी बिल्कुल। जब वो लॉकडाउन लगे तो उनके पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो फिर वो इसी तरह कारों पे या दीगर सर्विसेज पे, वैगनों पे अपने अपने घरों में पहुंचे। सोलह में जी 2000 2500 रुपये एक सवारी से किराया लेके कारों वाले लेके जा रहे हैं। ये तो उल्टा महंगाई का नया तूफान बर्पा कर दिया है। अभी एक सफरी सहूलत आसान थी वो बंद कर दी है, महंगी सहूलत दे दी है। ये तो बहुत बड़ा एक बहरान है, लम्हे फिक्री हमारे लिए सोचने की बात है। तो 15 सितंबर के बाद आप लोग क्या करने जा रहे हैं? कोई बड़ा एहतजाज होगा? देखिए जी, कहते हैं कि अपने बच्चों के रोजी के लिए इंसान को अगर आगे बढ़ना चाहिए तो हम बढ़ेंगे, उसके लिए हमें जिहाद भी करना पड़ा तो करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। वो तो ठीक है, कोई लाहेअमल तो दें कि आप किस रूल में चलाना चाहते हैं। एक तो एसओपी हुकूमत कह रही है 50%, आप कहते हैं वो हम नहीं मान सकते। हुकूमत कहती है वैक्सीन खुद भी कराओ, पैसेंजर की भी देखो, तो कौन सी बात पे आप अमल दरामद करने को चाह रहे हैं? हम कहते हैं हम अपने ड्राइवर कनेक्टर हजरात सबको वैक्सीन करवाएं, करवा लिए, बल्कि बाकी रही पैसेंजर की, हम उनको मास्क खुद प्रोवाइड करेंगे,
سینیٹائزر دیں گے. اگر کہتے ہیں ویکسین, میں نے یہ بھی ڈی صاحب کو پچھلے دنوں میں نے کہا ہے, میں نے کہا آپ ایسا کریں ویکسین سینٹر ہمارے جنرل بس اسٹینڈ پہ لگا دیں ملتان میں, ٹھیک ہے. جو پیسنجر سفر کرنے کے لیے گاڑی میں ہماری میں سوار سفر کرنے کے لیے ہو, اگر اسے ویکسین ہوئی ٹھیک نہیں, اس فوری ویکسین کروائیں. یہ ایسے نہیں مانیں گے ہم لوگ, چاہے اس میں بھی کیوں نہیں, ہم لوگ ڈنڈے سے مانتے ہیں, اسے ڈنڈے سے ویکسین کروائی جائے گی تو کریں گے, نہیں تو جتنا مرضی آپ کہتے رہے ہماری بات تجویز پہ آپ ماننے کو تیار ہیں؟ جی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ یقیناً ایک اچھی تجویز ہے کہ جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں, اگر انہوں نے ویکسین نہیں کرائی تو جو جنرل بس اسٹینڈ ہے اس پر اگر ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا جائے, وہاں پر مختلف ٹیمز بٹھا دی جائیں, تو جو لوگ آ رہے ہیں مسافر ان کو فوری ویکسین کرائیں, اس کے بعد وہ سفر کی اجازت ان کو دے دیں. تو یہ ایک تجویز ہے جس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. میڈم, اس طرح ہم بھی بات کریں کہ کوئی چیز ہم آسانی سے نہیں مانتے, پہلے بھی آپ نے بات کی, ایکسیپٹ کرنے کی بات کی کہ مانتے نہیں ہیں, اس کے بعد کئی عرصے بعد مانتے ہیں اس کو جا کے جب اس کے نتائج دیکھتے ہیں. تو یہ رویہ کیسا ہے؟ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ہے نا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے. ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزوں کا بگاڑ جو ہے نا وہ اسی ایکسیپٹنس نہ ہونے کی وجہ سے ہے, فوری طور پہ چیز کو نہ ماننے نہ کرنے کی وجہ سے. شعور تو یہی ہے کہ ہم چیز کو سمجھ جائیں, اس کو دیکھ لیں. جی, ہم لوگ اصل میں ہمارے ایک سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ جی ہم تجربات سے سیکھیں گے. اگر میں بیمار نہیں ہوں گی تو مجھے نہیں پتا چلے کہ کرونا ہے یا نہیں ہے. دنیا مرتی ہے, مرتی رہے, جو ہوتا ہے ہوتا رہے. ہم اس کو سیاسی پالیسی سمجھتے ہیں, ہم اس کو جو ہے نا مذہبی طور پہ جو ہے وہ عذاب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جو ایک چیز ہے ہم اس کو اس ٹائم پر نہیں مان رہے ہیں. اس کو نہیں مانتے. اب جو جہاں تک بات ہے ویکسینیشن کی, جیسے سر نے بات کی کہ ویکسینیشن سینٹرز ہونے چاہیے, چیزیں ہونی چاہیے, لوگوں نے یہاں تک کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ میسیجز بناتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بنا رہے ہیں چیزیں بنا کر, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھ لیے ہم نے ویکسین کروا لی اور چیزیں ہو گئی ہیں, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایسی مجھے بھی ہے کچھ جعلی بنوا لو, کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بنوا دو, آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ اس طرح سے بھی ہے. ہم لوگ کیونکہ ہیلتھ سیکٹر سے ہم لوگ ڈائریکٹلی لنک ہے ہمارا, ہم چیزیں دیکھتے ہیں روز آیا دن. ہم لوگوں نے چیزیں دیکھی ہیں کہ آپ نے اگر پی سی آر کروانا ہے تو جی آپ اتنے پیسے لے لیں, ہمارا نیگیٹو پی سی آر کر دیں. بھائی مجھے بتائیں, کیا آپ کا پی سی آر نیگیٹو ہو جانے سے یا آپ کا کرونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ جانے سے کیا آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی؟ آپ جب اس آخری سٹیج پہ پڑے ہوں گے, جب آپ کو آکسیجن لگے گی اور وہ بھی آپ کے کسی کام کی نہیں رہے گی, آپ اس وقت سے کیوں نہیں اس چیز کو سوچتے؟ یقیناً سوچنا چاہیے کہ آپ اس وقت کو سوچیں کہ جی کل کو جب آپ کے کوئی سویئر حالت ہوتی ہے. ہم نے کئی ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جو جب تک گھر میں تھے, انہوں نے کہا جی ہم جب تک گھر میں اس کو رکھا, جب اس کی حالت بہت خراب ہوئی کہ وہ ہم سے بھی نہیں سنبھل رہی تو ہم اس کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے. پھر جب اس کی ڈیتھ ہوتی تو پھر یہ قصور ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر نے اس کو مار دیا, اس کو غلط انجیکشن لگا دیا, اس کو ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کیا. ہمارے اسپتال ایسے ہیں, لیکن یہ مسائل ہیں. اچھا, ہم بات کر رہے تھے نوجوانوں کے حوالے سے. آپ نے بات کی کہ جب ہم بریک پہ گئے تھے آپ نے کہا تھا کہ ان کو ڈارک فیوچر نظر آ رہا ہے, تو وہ متبادل حل نکال رہے ہیں, اور حل جو اب بدقسمتی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اب نوجوان ڈرگس کی طرف, اسموکنگ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, پھر ڈرگس اس میں شامل ہو رہی ہیں. تو یہ کیا پرسنٹیج ہے اس وقت, اور ساؤتھ پنجاب میں ملتان میں کیا رجحان نظر آ رہا ہے نوجوانوں میں؟ اس میں یہ چیز ہے کہ دو طرح کے جو ہے نا, اگر ہم ڈرگس کی کیٹیگری کو دیکھیں اور چیزیں کریں تو دو طرح کے ڈرگس, کیمیکل اور نان کیمیکل, دونوں چیزیں ہیں. اگر ہم کیمیکل ڈرگس کی بات کریں, اس کی شرح بہت بڑھ چکی ہے, اور اسپیشلی اب تو 18-17 ان ایئرس کے بچوں کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ ہی ہو رہی ہے. ان میں سوسائٹی بھی, اور تھوڑا سا فیکٹر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کی توجہ نہ ہونا. ہمارے پیرنٹس نے بہت حد تک چیزوں پہ توجہ دینا, چیزوں کو سمجھنا, چیزوں کا فالو اپ رکھنا چھوڑ دیا ہے. اب ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں سمجھتا ہے ہم مصروف ہیں. ٹھیک ہے, اگر ماں اگر کام کرنے جا رہی ہیں, اگر وہ کما رہی ہیں, یا باپ اگر جا رہے ہیں وہ کما رہے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں ہمارا فرض صرف یہ کہ ان کو بٹھاؤ, لا کے کھلا دو, اور اس کے بعد ان کو تربیت, تو ان کا خیال, ان کا خیال اور یہ چیزیں بہت ختم ہو چکی ہیں. کسی حد تک دیکھا جائے تو اب بالکل ہی ختم ہو چکی ہیں. کہاں جا رہا ہے, کس کے پاس بیٹھ رہا ہے, کوئی فالو اپ نہیں ہے. کہ اگر بچہ آپ کا کہیں جا رہا ہے, اگر آپ کا بچہ 10 منٹ زیادہ لگا رہا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا کہ بیٹا آج آپ 10 منٹ زیادہ آ رہے ہو, تو مطلب زیادہ ٹائم لگایا تو اس کی خیریت, آپ کہاں تھے, کیا ہے. آپ اس کی سوسائٹی کو دیکھ سکتے ہو کہ بچہ کس سوسائٹی میں اٹھ بیٹھ رہا ہے. ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. دوسری بات, جہاں ہم دیکھیں کہ سگریٹس اور یہ چیزیں ہیں, ادھر ہی نا ہم لوگوں میں اب تو میڈیکل سٹورز پہ یہ ہے کہ آپ پرسکرپشن دکھائیں تو آپ کو میڈیسنز ملیں گی, جبکہ ایسا بہت کم جگہ پر ہے. جتنے بڑے میڈیکل سٹورز پہ, جہاں پہ پنجاب ہیلتھ کمیشن نے یہ چیز کر دی ہے کہ جی آپ نے پرسکرپشن دکھا کے میڈیسن لینی ہے, وہاں پہ چھوٹے جتنے بھی ہیں وہ 2 روپے کی گولی جو ہے وہ 4-5 روپے کی بیچ کے آرام سے اپنا روزگار کما رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اس کی یہ وجوہات جو ہے نا یہ ہمارے ایڈکشن کے فیزز کو بڑھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری فیز آ جاتا ہے ہمارا نان کیمیکل ایڈکشن, جس طرح گیمنگز ہیں, انٹرنیٹ کا جو ہے دور ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ 24 گھنٹے سوشل میڈیا کا استعمال ہے, یہ چیزیں کرنی ہے. یہ ایڈکشن بھی بہت بچوں کے ذہنوں کو خراب کر چکی ہے, ختم کر چکی ہے. اس سے دونوں طرف نوجوان جا رہے ہیں, اور دونوں طرف نوجوان جا رہے ہیں. آپ ٹک ٹاک کھولیں تو آپ کو 10-10 12-12 سال کے بچے, 5-5 6-6 سال کے بچے آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے. اس میں ہم بھی بعض کا سوچتے ہیں کہ یار اس سے کیا ملتا ہے. فیم ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں خواہش رکھتے ہیں, لیکن یہ کیسی فیم ہے کہ اس میں عجیب سی ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, عجیب سے ڈائلاگ پہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار لوگ کچھ لوگ تو منٹ وداؤٹ کانٹینٹ از اے فیم, اٹس ناٹ اے فیم. کہ آپ کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے, آپ کے پاس نالج نہیں ہے اس چیز کا, آپ ایک چیز کی کاپی کر رہے ہو, اور آپ اپنے آپ کو اگر اس سے فیم بھی حاصل کرتے, چلیے اس فیم میں اگر آپ کو پیسہ مل رہا ہو تو کوئی بات بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ پیسہ, اگر آپ اسی سن سے دیکھتے ہیں کہ جی آپ کو ایک ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور آپ کو پیسہ مل رہا ہے, تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کچھ بھی بن جائیں, آپ کو جناب پیسہ مل رہا ہے, اس سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہو رہا, الٹا آپ کا ایک فیوچر تباہ ہو رہا ہے. آپ کو جو ٹائم, مطلب جس دور میں آپ کو اپنی پڑھائی لکھائی اور چیزوں پر توجہ دینی چاہیے, آپ اس دور میں ان چیزوں پر توجہ دے کر. کتنا افیکٹ کرتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے برین پہ کتنا افیکٹ کرتی ہے؟ اگر دیکھا جائے نا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے پیشنٹس بھی ہیں جس کو ہم نے ان کو دیکھا, پرسنالٹی ڈس آرڈرز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں ان طرح سے بچوں میں. ٹھیک ہے. جیسے کہ نارسسٹک پرسنالٹیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, خود پسندی بہت زیادہ ہے, پھر جیلسی فیکٹرز بہت زیادہ آ جاتے ہیں کہ جی اگر اس نے اچھا میک اوور کیا ہوا ہے تو میں بھی ضرور کروں, اور پھر مجھے میرے سرکمسٹانسز اتنے نہیں ہیں تو بے شک حقوق بائی رخ مجھے وہ چیز چاہیے. اس چیز کو لے کر ہمارا جو بچوں کا ایک لایا عمل, جو ہمارا سوچ ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. رویے بھی ان کے چینج ہو رہے ہوں گے, رویے چینج ہو رہے ہیں, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, پرسنالٹیز بہت زیادہ جو ہے نا میں کہتی ہوں فیڈ ہو رہی ہیں ان کی, جس کو اس ٹائم پہ گروم کرنا چاہیے, کچھ سکلز آنی چاہیے. اگر یہ چاہیے. سلسلہ چلتا رہا اور جس ریشو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان انوالو ہو رہے ہیں, تو آنے والے چند سالوں میں تو ہماری سوسائٹی مزید بگاڑ کا شکار ہوگی. ہمارے پاس آپ دیکھیں, اگر ایک پیٹرن پر دیکھیں تو میرا خیال سے کہ ہماری کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے, ہمارا کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے جس نے کوئی انوینشن کی ہو اور اس نے کوئی کامیاب کام کیا ہو. اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو ان کی ریشو بہت زیادہ تو ہے نہیں, بہت کم ہے. ہمارا نوجوان اتنا ہے کہ اگر وہ محنت سے ابھی بھی کہیں نہ کہیں کھڑا ہو جائے تو کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, لیکن نہیں کر رہا. بات کریں ایک ارشد ندیم ہوتا ہے جو کہ اولمپکس میں جاتا ہے. باقی ہماری جو 20 کروڑ آبادی ہے, جو ہم 70% نوجوان ہیں, وہ کتنے کھیلوں میں ہیں, کتنے زیادہ مواقع کہاں جا رہے ہیں؟ اگر اسپورٹس کی بات کریں تو اسپورٹس جو ایک فزیکلی بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے, اب وہ چیز نہیں رہی ہے. وہ نہیں رہی. حالانکہ وہ چیز ہو تو میرا خیال سے کہ ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم چیزیں کر سکتے ہیں, ہمارا نوجوان ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتا ہے. ہم اس پہ مزید بات کریں گے سب. جس طرح ہم نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کی, ایک جو مہنگائی کا فیکٹر ہے, جس طرح آپ نے ٹائروں کی بات کی کہ 1 لاکھ تک پہنچ گئے ہیں جو بڑی بسز ہیں, تو پھر وہ خرچے کہاں سے پورے کیے جاتے ہیں, اور اگر وہ کیے جاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ زائد کرائے لیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے حکومت اور ٹرانسپورٹر کے درمیان جو باقی چیزوں کے جو چیزیں موجود ہیں, ان پر کوئی ڈسکشن کبھی ہوئی, کبھی پوچھا گیا آپ لوگوں سے؟ نہیں بھائی, کبھی نہیں پوچھا گیا. زائد کرائے والی بات یہ تو غلط ہے, زائد کرائے ہم چارجنگ کرتے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر کوئی کسی سے کرتا ہے تو اسی ٹائم سوشل میڈیا میں ہائی لائٹ ہوتا ہے. دوسری بات میری یہ گزارش یہ بھی آپ کے چینل کے توسط سے کہ حکومت کو وقت چاہیے کہ جس طرح باقی مارکیٹ کمیٹی ہے, ہر چیز چیک اینڈ بیلنس ہے, ان کی طرف بھی آنا چاہیے. ان کی بھی کمیٹی ہونی چاہیے مارکیٹ کو چیک اینڈ بیلنس کریں. میں بتا رہا ہوں کہ 2 ماہ کے اندر 20-25 ہزار کا فرق آ گیا. 2 ماہ میں اندر جس کا جو دل کرتا ہے نا وہ اپنی مرضی کا ریٹ بتاتا ہے. ریزن کیا بتائی جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا جی, ڈالر آج تو مہنگا نہیں ہو, ڈالر مہنگا ہو گیا جی, ڈیوٹیاں زیادہ بڑھ گئی ہیں جی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہر چیز مہنگائی کا طوفان برپا کر رکھا ہے ٹرانسپورٹ کے اوپر. ساری چیزیں مسلط آپ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹ کے اوپر ہے. جب آپ فیول مہنگا ہوگا تو آپ کی ہر چیز مہنگی ہوگی. اوور حال مہنگائی کا اثر ہر غریب آدمی, ہر طبقے پر جائے گا. مگر اس کے برعکس جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, اسی کو دیکھ لیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری کتنی ہو گئی ہے کہ ڈرائیور کنڈکٹر سڑکوں پر ہیں, فاقوں پر مجبور ہیں, وہ بیچارے کدھر جائیں. آئے روز یہ بات کی جاتی ہے کہ ڈرائیور جو ہیں آپ کے وہ حادثات کا سبب بنتے ہیں, اوور اسپیڈ کرتے ہیں, تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ اس سے کوئی آپ کوئی حوالے سے ورکنگ کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے اب ہر جتنی کمپنیوں نے اپنے ٹریننگ سینٹر بنا لیے ہیں, موٹر وے کے اشتراک سے, موٹر وے ٹیم, موٹر وے پر حادثات کی شرح کم ہے, لیکن دیگر ہماری ہائی وے ہیں, دیگر سڑکیں, اس میں ٹریننگ دی جا رہی ہے باقاعدہ. اب ہم نے تقریباً اس ٹائم 90% ہر جتنی کمپنی چل رہی ہے انہوں نے اپنی گاڑیوں میں کیمرے نصب کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے اس کیمرے کو
سسٹم کو پورے کو مینیج کیا کر رہے اوور ہیں. اسپیڈنگ نہیں ہو رہی جی ہے، اوور وہ اسپیڈ نہیں صحیح ہو رہی حالت میں جیسے ہے. معاملات انشاءاللہ سے کافی بہتری آ رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کو مزید بہتری کی طرف اس لے کو کے جائیں گے مزید بہتر بنانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دیگر شاہراہیں ہیں، جس طرح کچھ روڈز ہیں، ملتان میاں والی روڈ ہو گیا یا ڈی جی خان کے حوالے سے کچھ روڈز ہیں، تو اگر وہ بہتر نہیں ہوں گے تو پھر اس طرح کی حادثات کا سبب بنتے رہیں گے. تو اس پر بھی حکومت کو کام کرنا چاہیے. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید ایشوز پہ بات کریں گے، اسپیشلی نوجوانوں کے رویوں میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے. ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ رویوں کے حوالے سے ہم نے ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حوالے سے بات کی، ہم رویوں کے حوالے سے جس طرح ہم بات کریں گے مزید. اور ایک جو چیز ہم اس میں ایڈ ہو رہی ہے، جس طرح بات کی گئی جو نان کیمیکل ڈرگس، جس طرح ہم نے بات کی کہ جو گیمز کا استعمال ہے، ٹک ٹاک کا استعمال ہے، پب جی کا استعمال ہے، وہ نوجوان اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ دیگر کاموں کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا. وہ ہر وقت جو ایک جنگ کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ فائٹ ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ. تو یہ کتنا افیکٹ کرتے ہیں ہمارے مائنڈ پہ. میڈم جس طرح آپ نے بتایا کہ آج کل نوجوان اس طرف زیادہ جا رہے ہیں، یہ جو گیمز پب جی کے حوالے سے کہا گیا کہ کافی زیادہ لوگوں کے جو نوجوانوں کے بیہیویئر کافی زیادہ متاثر ہوئے. تو اب جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں، جو لوگ کئی گھنٹے بیٹھ کر یہ یوز کرتے ہیں، چاہے وہ ٹک ٹاک کا نشہ ان کو لگے یا پب جی کے دیگر گیمز کا، اس سے اب واپس کس طرح سے آنا ہے؟ جی ہم جاننا چاہیں گے. اس میں میری سجیشن سب سے بڑی یہ ہوگی کہ پیرنٹس جو ہیں ایک رول ماڈل ہیں، انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. دیکھیں، آپ جو چیز فیڈ کرتے ہیں آپ کو آؤٹ پٹ بھی وہی چیز ملتی، اسی میں ہی ملتا ہے. اب آپ جس طرح سے فیڈ کر رہے ہیں اس پہ آپ غور کریں، دیکھیں کہ آپ ان کو فیڈ کیا کر رہے ہیں. بچہ 2 سال کا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، بچہ 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، یا وہ ہے 30 سال کا، آپ کے لیے وہ بچہ ہی ہے. آپ اسے کسی بھی ٹائم فیڈ کر سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو میرا بچہ 18-20 سال کا ہو گیا، جی 21-22 سال کا ہو گیا، اب اسے سمجھانے کا کیا فائدہ، وہ نہیں آپ تو سمجھتا. سنتے نہیں ہیں وہ. تو کیا وہ آپ کی اولاد نہیں رہی؟ 20 سال کا ہو گیا، 22 سال کا ہو گیا تو وہ اب آپ کی اولاد کے زمرے سے ہٹ گیا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اچھا، اب ایک جو بات کی جا رہی ہے موبائل کی بات کی جا رہی ہے کہ والدین اکثر یہ تنقید کرتے ہیں کہ بچوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن کلاسز ہیں تو موبائل لازمی دینا ہے اب ہم نے. تو اب ہم نے اس میں کس طرح سے رہنا ہے کہ موبائل بھی وہ استعمال کریں اور ہم ان کو مانیٹرنگ بھی رہے اور وہ موبائل کا زیادہ شکار بھی نہ ہو. دیکھیں، آپ ہر چیز کی ایک ٹائم لمٹ رکھ دیں. آپ کو پتہ ہے آن لائن کلاسز کب سے کب تک ہوتی ہیں، اور آن لائن کلاسز اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیرنٹس وہ اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں، زیادہ تو پیرنٹس ہی لے رہے ہوتے ہیں. آئے دن انہی کی میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ ایک ٹائم لمٹ رکھیں نا چیزوں کی کہ جی اس ٹائم لمٹ پہ وہ یہ کام کرے یا نیکسٹ ٹائم لمٹ پہ وہ یہ کام کرے. آپ اس کو ایک اسکیجول دیں گے تو چلائیں گے. آپ نے ایک بچے کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی اب تو یہ گھر میں پڑے ہوئے کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں کرتے. تو گھر میں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی زندگی ختم کر لی انہوں نے؟ آپ ان کو ایک ٹائم دیں، ان کی ایک جو ہے ان کو ایک اسکیجول بنا کر دیں کہ جی بیٹا آپ نے اس ٹائم پہ یہ کام کرنے ہیں. آپ اپنے ساتھ انگیج کریں، آپ گھر میں باقی لوگوں کے ساتھ انگیج کریں. آپ ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ گیپ ختم کریں. کمیونیکیشن کتنی لازمی ہے. جو ہم بات سے اگر ہچکچاہٹ ہو رہی ہو، ہم کسی سے بات نہ کر رہے ہوں، اوائڈ کر رہے ہوں کہ یا میں کس طرح سے بات کروں، یہ جو ایک گیپ رہتا ہے یہ کتنا خطرناک ہے. یا کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم نہیں بات کر رہے ہوتے؟ ریزن کیا ہوتی ہے اس کی بیسک کہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، کسی خوف کا شکار ہوتے ہیں؟ اس پہ سب سے مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے کمیونیکیشن کے سورس میں ایک سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جی یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا میاں ہے، یہ نہیں سمجھتا. یہ ایک سب سے بڑا غلط کانسیپٹ ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھایا کہ کوئی ہمیں نہیں سمجھتا. ہم نے کبھی ایکسپریس بھی نہیں کرنا اور ہم نے اگلے کو قصوروار بھی ٹھہرانا ہے کہ جی وہ نہیں سمجھتا. آپ نے ایکسپریس جب تک آپ کرو گے نہیں، آپ ان کو بتاؤ گے نہیں، تو اگلا بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اچھا، ایک چیز جو جن سے ہماری اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو ان سے ہماری توقعات بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو ہم بالکل خود سے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ خود سے کہے. اگر وہ خود سے نہیں کہتے ہم کہتے ہیں اس نے مجھے کہا نہیں. بالکل، تو یہ جو فیکٹر ہے، پیسو ایکٹ اس کو ہم بولتے ہیں، ہمارے اس میں بولتے ہیں کہ اس کو پیسو ایکٹ ہے یہ کہ آپ ایکسپیکٹ کر لیتے ہو کہ جی وہ خود سمجھے. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ کچھ کہو گے نہیں اور اگلا بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ بے شک وہ آپ سے بہت اٹیچ ہے، پھر بھی زبان تو کھولنی پڑتی ہے، ایکٹس تو کرنے پڑتے ہیں، ہم ان سے بھی اوائڈ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ہر انسان ایکسپیکٹیشن کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں سب کو کہ دیکھیں ہر دوسرا بندہ جس سے آپ ایکسپیکٹ کریں وہ بھی انسان ہے، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے. ہم اس کی 100 کی بھی اچھائیاں نہ ایک ایکسپیکٹیشن اگر اس نے پوری نہ کی اس پہ مٹی پھیر دیں گے کہ جی نہیں اس نے وہ جو 100 کی وہ تو گئی کنویں میں، یہ جو ایک نہیں پوری کی نا بس یہ وہ باقی ساری بلا دی. اور آخر پہ ہم نے کہا کہ بالکل. اچھا، لاسٹ میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ہمارے نوجوان
زیادہ جو ڈرگز یوز کرتے ہیں، جو ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں، ان کے رویے یقیناً چینج ہو رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح سے وہ کمیونٹی میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ فیس نہیں کر سکتے، وہ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں. تو آپ کیا کریں، کس طرف جائیں؟ اس کے سب سے جو ہے نا میرا ایک ہی میسج ہوگا سب کو کہ ایک تو پیرنٹس اس پر نہ فوری طور پہ ایکشن لیں. آپ اپنے بچے کا فالو اپ رکھیں، ان کو دیکھیں، اور جو بچے ایڈکشن کا شکار ہو رہے ہیں ان کو جلد سے جلد جو ہے علاج اور چیزوں ان کو بہتری کی طرف لے کر آئیں. کیونکہ اگر وہ آج بہتری کی طرف نہیں آئیں گے نا تو وہ کچھ سال بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ جب بڑا ہوگا خود ہی سیکھ جائے گا، خود ہی سمجھ جائے گا، ذمہ داریاں آپ چھوٹے ہو کر ڈالیں گے تو وہ ذمہ داریوں کا احساس آگے کرے گا. تو اس کو اس کے ہر پورشن پہ اس کے لیول کی ذمہ داریاں دیں، اسے سمجھائیں، اسے اتنا قابل بنائیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں اور زندگی کے آگے جو ہے جو اس کے اسکلز ہیں ان کو وہ امپروو کر سکے، اپنے آپ کو امپروو کر سکے. اور یہی چیز ان کی ڈرگز میں ہے کہ ڈرگز کے جتنے بھی ہمارے پاس پیشنٹس ہیں زیادہ تر وہ 20 سال سے کم اور 30 سال سے کم، یعنی کہ اس ریشو میں آتے ہیں. اور یہ ریشو جو ہے یہ ایک پیک لائف ہوتی ہے جو ہمارے نوجوان خراب کر چکے ہیں. تو پلیز اس کے لیے اسپیشلی میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جہاں پر بھی آپ کو آپ کے بچہ بگڑتا، چیزیں خراب ہوتی نظر آتی ہیں تو اس کے لیے فوری طور پہ ایکشن لیں. اس کو چھوڑ نہیں سکتے آپ. فوری طور پر اس پہ ایکشن لینا ہوگا. والدین کو ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. ہم کہیں کہ ہم انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں جو کہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن سکتے ہیں، ان کی لائف مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہے. تو ہمیں ان کو سہارا دینا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان کو ٹائم دینا ہے. ان کے اس وقت جو اوور ریئیکٹ کر رہے ہوں گے ان کو برداشت بھی کرنا ہے، ان کو صحیح طرف لے کے جانا ہے. تو ہم نے اس طرح کچھ کرنا ہوگا. یہاں سب ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہم واپس آئیں گے. تو جو معاملات آج کل چل رہے ہیں، ایک تو 15 ستمبر تک بند ہے، دوسرا آپ فیکٹر بتا رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ کر دی گئی ہے اس سوال، تیسرا ہم نے روڈ کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا. ٹرانسپورٹر کو ٹیکس کے حوالے سے کتنے پریشانی کا سامنا ہے حکومت کی جانب سے؟ کیا کوئی رعایتی پیکیجز کی امید ہے؟ کوئی رعایتی پیکیج کی امید نہیں ہے. اب دیکھیں انہوں نے موٹر ٹیکس بڑھا دیا ہے، کسی سے نہیں پوچھا. کوئی اصل بات یہ ہے کہ جس شعبے سے موٹر وے کے ٹیکسز میں اضافہ ہوا اور حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مختلف روڈز بنائیں گی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر، ان میں ٹول ٹیکسز الگ ہوں گے، ٹول پلازا، تو وہ کتنا افیکٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ بھائی ٹیکس لے رہے ہیں مگر اس کے برعکس کام کچھ نہیں کرے. آپ کے پاس سب زندہ مثال ہے، یہ ہمارا دلی روڈ ہے، ملتان سے قصور جا رہا ہے، بالکل سڑک نہیں ہے. آپ دیکھ لیں مین ہمارا شارہ ملتان سے میاں والی روڈ ہے، بالکل ختم ہے. وہاں پر آپ چلے جائیں، آپ اپنی کار ڈرائیو نہیں کر سکتے. بالکل ایسی 3 سال ہو گئے، کیا کر کے دکھایا انہوں نے؟ پیسے تو ہم دے رہے ہیں ٹیکس میں، ڈیلی مد میں دے رہے ہیں، ہر گاڑی دے کے جا رہی ہے، اور اس کے برعکس کام کچھ نہیں ہو رہا. میاں والی ملتان روڈ کھنڈرات بن چکا ہے. کھنڈرات بن جائے، آپ سفر نہیں کر سکتے اپنی فیملی کے ساتھ. آپ کو اگر میاں والی جانا ہے براستہ موٹر سرگودا آپ کو جانا پڑے گا. اگر نہیں تو آپ کی دیہاتوں میں شارٹ کٹ راستہ لے کے جائیں گے تو جائیں گے، نہیں تو آپ اپنے فیملی کے ساتھ کار میں سفر کریں. رات کے ٹائم جائیں، آپ کی گاڑی اس ٹائم ڈکیت آپ گاڑی لوٹ لیں گے آپ کو. یہ تو صرف ایک وہ دکھایا جا رہا ہے، لالی پاپ ہمیں دیا جا رہا ہے، ہم سے لوٹا جا رہا ہے، اس کے برعکس ہمیں واپسی کوئی ریٹرن نہیں دی جا رہی. ٹرانسپورٹر کو تو کوئی ریلیف دے ہی نہیں رہنا، ان سے لے رہے ہیں، انہیں برعکس انہیں واپس کچھ نہیں کر رہے. ہمارے مشیر ٹرانسپورٹ بنائے جاتے ہیں، وزیر ٹرانسپورٹ بنائے جاتے ہیں، ان سے کوئی آپ نے کوئی مطالبہ کیا ہوگا یار یہ حالت ہو گئی ہے، ہماری بسیں خراب ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں، تو کیا کر رہی ہے حکومت؟ بھائی ڈمی وزیر بنا جاتے ہیں. اصل ہونا یہ چاہیے کوئی بھی جس شعبے سے انسان وابستہ ہے، اگر اس شعبے کو آدمی ہے تو اسے منسٹری دی جائے، اسے مشیر بنایا جائے. اب ایک MP کو یا MNA اٹھا کے منسٹر بنا دیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا ٹرانسپورٹ چلنی کیسے. تو ٹرانسپورٹ کیا خیر خواہ ہونا ہے، اس نے آفس میں بیٹھ کے جو ان کے اہلکار کہنا ہے انہوں نے سگنیچر کر کے جان چھوڑانی. انہیں یہ نہیں پتا ٹرانسپورٹ ظلم کیسا ہو رہا ہے. اب دیکھ تو رہے ہیں کہ کورونا کے بعد میں ٹرانسپورٹ بند ہے، ہم ان سے پوچھنے والے، ہم سے بات کرنے والے کوئی نہیں ہے، ہماری سہولت دینے والے کوئی نہیں، سبسڈی دینے کے لیے ہمارے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو بس اڈے ہیں ان کی کوئی حد بہتر بنائی گئی ہے؟ جی ملتان میں الحمدللہ ترقیاتی کام اچھے ہو رہے ہیں. ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب نئے آئے ہیں، وہ اچھے کام کر رہے ہیں. ہمارے جو کمشنر صاحب نئے آئے ہیں ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ ہمیں امید کرن بڑی نظر آ رہی ہے کہ جو ہمارے DC اور کمشنر صاحب نئے آئے ہیں انشاءاللہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے کام اب ہوں گے. امید ہے کہ آپ کے حوالے سے جو مسائل کم ہوں گے. ایک طرح آپ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے والدین کو، نوجوانوں کو؟ آپ نے ایک بات کی کہ نوجوانوں کو فیوچر ڈارک نظر آ رہا ہے، تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں، نوجوان سمجھ رہے ہیں کہ یار اب ہمارا کیا بنے گا، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرا تمام پہلے اسپیشلی نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہوگا کہ آپ لوگ جتنا بھی اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہے ہیں کسی پلیٹ فارم پہ آئیں، ٹھیک ہے؟ اپنے مائنڈ میں کوئی ٹارگیٹ بنائیں، چیزیں بنائیں. بالکل لائف
से बिल्कुल मुबर्रा ना हो जाएं, चीज़ें छोड़ ना दें, क्योंकि जब आप कोई टारगेट लेके लाइफ में चलेंगे तो आपको आगे बढ़ने और उसके कामयाब रास्ते निकालने में आसानी पैदा लेकिन जो लोग ड्रग का शिकार होते हैं वो टारगेट तो बहुत बनाते हैं, लेकिन वो एक दिन सोचते हैं उसके बाद कहते हैं मैं इस पे अमल नहीं कर सकता। और उसके लिए उनको जो है ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो असिस्टेंस रखें अपनी, किसी न किसी को उनको कोई असिस्ट करता रहे, कोई उनका ऐसा हेल्पर हो जो उनको उनकी लाइफ के टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करे। क्योंकि जब हम चीज़ों से हटना और चीज़ों के साथ जो है ना लड़ना ख़त्म कर देते हैं, अपने मसाइल से लड़ना ख़त्म कर देते हैं, तब हम ये राह फरार अख्तियार करते हैं जिसमें हम नशा हो गया, किसी भी किस्म की चीज़ें जो हैं वो लड़ाई झगड़े, एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन, ये तमाम चीज़ें हम तब करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत निकाला। रनस्कर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह आपने जाना कि किस तरह से हम अपने नौजवानों के जो रवैये हैं उनको हम बेहतर बना सकते हैं, उसमें वालिदैन को भी रोल अदा करना होगा, टीचर्स को भी, उसके साथ साथ माशरे को भी इस हवाले से वर्किंग करना होगी, तभी हमारे ये जो मसाइल हैं वो कम हो सकते हैं और जो हमारे नौजवान इस तरफ जा रहे हैं उनको उस तरफ जाने से रोका जा सकता है। उनको अगर मुतबादिल चीज़ें फराम करें तो यकीनन जो रेशो में इजाफा हो रहा है, जो दीगर गेम्स के हवाले से अगर बात कर लें, मोबाइल गेम्स के हवाले से बात करें, ड्रग्स के हवाले से बात करें, तो उसमें कमी लाई जा सकती है। और ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी आपने मसाइल जाने, तो हुकूमत से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस हवाले से मजीद मुशावरत करके फैसले करें ताकि इस तरह के प्रॉब्लम से बचे जा सके। हम ब्रेक पे जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे, तो हम नए मौजूदात पे बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस पर हमने बात की थी कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम नए मौजूदात पे बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नए मेहमान भी मौजूद हैं। तो हम एक जो चीज़ हमारे आजकल पूरे मुल्क में डिस्कस हो रही है, मीडिया पे ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, वो यकसा निज़ाम तालीम और यकसा कौमी निसाब की हो रही है कि तमाम जो हमारे तालीमी इदारे हैं वहाँ पर एक जो निसाब है वो पढ़ाया जाए और इसमें जो तफरीक है उसको ख़त्म किया जाए। हुकूमत इस हवाले से कह रही है कि वो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जबकि दूसरी जानिब कुछ लोगों की जानिब से तनकीद का भी सिलसिला जारी है और उसकी खामियों पर भी बात की जा रही है। इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम है, उसके साथ साथ यकसा कौमी निसाब के हवाले से जो जायजा कमेटी है उसकी मेंबर हैं डॉक्टर हुमैरा सादिक कुरैशी हैं, PhD रिसर्च स्कॉलर भी हैं, उसके साथ साथ टीचर भी हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर काफ़ी ज़्यादा ग्रिप है। तो मैडम आपको खुशामदीद। हम आज यकीनन इस सवाल से जानेंगे आपसे, हमारे नाज़रीन भी जानेंगे कि कितनी चेंज आएगी यकसा निज़ाम तालीम से और उसका हमारे स्कूलों में, हमारे माशरे में कितना इफेक्ट होगा। सेकंड हमारे साथ मौजूद हैं शायर हैं कमर वाजिद अली, हम उनसे शायरी सुनेंगे, उसके साथ साथ हम शायरी के हवाले से बात करेंगे कि शायर को किन चीज़ों का होना जानना काफ़ी लाजमी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि शायरी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है और जो मौज़ूआत का इंतखाब है, लोग जिस तरह परेशान होते हैं तो कुछ शायरी सुनते हैं, उसके बाद वो कहते हैं इसने मेरे दिल की बात की, तो वो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो हम जानेंगे कि शायर कैसे मौज़ूआत का इंतखाब करता है और जो लोगों के जज्बात होते हैं उनकी तर्जुमानी करते हैं। हम पहले जाएंगे डॉक्टर हुमैरा सादिक कुरैशी के पास और उनसे जानेंगे कि जो निज़ाम तालीम है उसके हवाले से जो वर्किंग हो रही है वो अभी तक कहाँ तक पहुँची है, कब तक अमल दरामद होगा। मैडम बताइएगा। एक काफ़ी अरसे से एक जमूर था, लोग परेशान थे, वालिदैन काफ़ी परेशान थे, एक तफरीक थी कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाए, कौन सी तालीम हासिल करे, उसका फ्यूचर कैसे बेहतर होगा, क्योंकि 5-6 किस्म के सिलेबस हमारे मुल्क में राइज हैं। अब एक हुकूमत बात कर रही है कि हम एक यकसा निज़ाम तालीम लाएंगे। इस पर अब तक कितना अमल दरामद हो चुका, अमल दरामद अभी होना होगा, किस हद तक निसाब मुकम्मल हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर यकसा कौमी निसाब तालीम के हवाले से बोलने का मौका दिया। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं हमारे माशरे में जो अभी तक लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। यही वजूहात हैं जो अभी आपने पहले बात की कि कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। तो जहाँ तक बात है यकसा कौमी निसाब तालीम के हवाले से, ये PM वज़ीर आज़म जो हमारे इमरान खान साहब हैं, उनका ये बहुत पॉजिटिव एक वर्क रहा। उन्होंने एजुकेशन पर जिस तरह से जब हम लोग काम कर रहे थे इस पर, तो हमें जो फीडबैक भी मिलता रहा और जो कुछ हमें हमारे जो आरोज थे वो बताते रहे कि एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। जैसे जब भी कोई सिस्टम स्टार्ट लिया जाता है उसमें आपका हेल्थ का शोबा है या आपका मईशत है या आपके बाकी मुख्तलिफ शोबाजात हैं ज़िंदगी के, उसमें सम टाइम एजुकेशन को इग्नोर कर दिया जाता था।
لیکن اس مرتبہ ایجوکیشن کو پریورٹی پر رکھا، سب سے فرسٹ اسٹیپ پر رکھا، اور اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمارا طبقاتی نظام ہے، جو ایک تفریق تھی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک قوم ایک نصاب کا جو موضوع ہے، حالانکہ ہم نے دانش اسکول بھی بنائے لیکن نصاب ہونے سے ہم کہتے طبقاتی سسٹم کو مزید ہم نے فروغ دیا اس میں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ اسکول سسٹمز ہیں اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایجوکیشن صرف انگلش بولنے کا نام ہے۔ ہمارا سب سے بڑا جو ایک کمپلیکس ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کا بچہ کانفیڈنٹلی انگلش میں کسی بھی پرسن سے بات کر لیتا ہے تو آپ نے جو فیس وہاں پے کی ہے اب اس کا حق ادا ہو گیا، جبکہ جو نالج ہے اس کا تعلق انگلش سے نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ انگلش بولنے کے بعد ایک اچھا طالب علم آپ سمجھتے ہیں وہ بن گیا، تو وہ باقی جتنے بھی میدان ہیں تعلیم کے وہ وہاں پر آگے کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا، یہ تو آپ کی بات ہو گئی کہ ہمارے جو اس وقت صورتحال ہے، لیکن اب جو آپ نصاب نے آپ نے تیار کیا وہ کیا ہے، وہ کون سی زبان میں ہوگا اور کس طرح سے ہم اسکولوں میں لے کے آئیں گے اس کو؟ جی دیکھیے، اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہمارے جو بنیادی سبجیکٹس ہیں جیسے اردو، اسلامیات، جنرل نالج، اس کو ہم نے واقفیت عامہ کا نام دیا ہے۔ واقفیت عامہ یہ جنرل نالج کے حوالے سے، یہ جو 3 کتابیں ہیں ان کا تعلق اردو زبان میں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کس کلاس تک؟ یہ میں پرائمری کی بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، سنگل نیشنل کریکولم میں ہوا یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹارٹ کے 3 کلاسز ہیں ان میں ہماری 3 سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں، بلکہ 1 کلاس میں یہ 3 سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے، اور جس کو ہم پری ایجوکیشن کہیں گے، ٹھیک ہے، پری 1 ECCE، اس میں ہمارے پاس 3 سبجیکٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، ان 3 سبجیکٹس میں ہمارے پاس اردو ہے، انگلش ہے اور ہمارے پاس میتھس ہے۔ ان کے علاوہ جنرل نالج کے علاوہ اس کے علاوہ نہیں، وہ صرف پری جو ECCE کا جو ہمارا پروگرام ہے جس کو ہم پری کلاس کہتے ہیں، ان میں یہ 3 سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے۔ 1 to onward 1 to 5 جو ہے وہ ہمارے پاس اسی طرح سے تمام سبجیکٹس ہیں، لیکن ساتھ میں ایک واقفیت عامہ کا بھی سبجیکٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ 2020 جو ہمارا نصاب سازی کی جو پالیسی تھی اس کے مطابق 2020 سے یہ ہمارا کام چل رہا تھا، اور اس میں ہمیں 2021 اگست میں پرائمری لیول پر اس کو پورے پاکستان میں اس ٹائم امپلیمنٹ کروا دیا گیا ہے۔ 2022 کے ٹارگٹ کے مطابق جو ایک پالیسی ہے اس کے مطابق 2022 میں 6 to 8 یہ امپلیمنٹ انشاءاللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور 2023 میں یہ 9th 10th فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر امپلیمنٹیشن ہونی ہے۔ اگر ہم جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا پرائمری اسکول ہے 1 کلاس سے 3 کلاس تک 5 کلاس تک ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک جو چیز ہمارے ہاں جو مسئلہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر کئی اسکولوں میں جو ٹیچرز کی بھی کمی ہے، ان کو نئے نصاب سے آشنائی نہیں ہے۔ اگر ہمارے ٹیچر 80s کے ٹیچرز ہیں تو وہ 2021 میں کس طرح سے وہ اس نصاب کو لے کے چل سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے کوئی ٹریننگ، کوئی ورکنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ جی میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں، سب سے بڑا جو مسئلہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے نا وہ یہ کہ کتاب، درسی کتاب اور نصاب، ان دونوں کے فرق سے لوگ آشنا نہیں ہیں، اور بہت حد تک ہمارا ایک ایجوکیشن سسٹم بھی، بے شک وہ پرائیویٹ سسٹم ہے یا گورنمنٹ سسٹم ہے، جو لوگ ایجوکیشن فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جو کریکلم کو سمجھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ یہ پلر ہے، اس کے بعد اس پر جو ہے وہ بلڈنگز، پوری جو ایک عمارت ہے وہ تیار ہونی ہے۔ جو آپ کے بنیادی جو ڈھانچہ ہوتا ہے نا کسی بھی تعلیم کا، وہ نصاب پر بیس کرتا ہے۔ جو جہاں آپ چینجنگز کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں سب سے بنیادی چیز نصاب کی تبدیلی عمل میں لائی گئی ہے، جس میں دور جدید کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اور اس کے مطابق بلومز ٹیکسانومی کے جو لیولز ہیں ان کو بھی دیکھا گیا ہے۔ کیا ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے ان فیکلٹی کے لیے جب آپ نے 4 آپ کے پاس 4 پیرامیٹرز ہیں نا، سب سے پہلے آپ نے نصاب بنایا، پھر آپ نے اس کے بیس پر کتاب بنائی، کتاب بننے کے بعد اب آپ نے نصاب بھی ہو گیا، کتاب بھی ہو گئی، اب پڑھانا کس نے ہے؟ ایک استاد نے، اب اس کو ٹریننگ دینی ہے۔ ٹیچرز ٹریننگ ماڈیول بھی ہمارے اس پورے لاہ عمل میں تیار کیا گیا ہے۔ ہم اس پہ مزید بھی آپ سے تفصیلی بات کریں گے۔ ہمارے سے جو دوسرے مہمان موجود ہیں قمر واجد علی صاحب، وہ شاعر ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ قمر صاحب، آپ شاعری میں آپ کس طرح سے آئے، کیسے خیال ہے؟ بچپن سے شوق تھا یا بعد میں کوئی واقعہ ہوا آپ شاعری کی طرف آ گئے؟ اسکول کے زمانے سے ہی شوق تھا شاعری کا، اور وہ پنپتا رہا پھر۔
تو آپ جیسے جیسے وقت گزرا۔ کن موضوعات پہ آپ نے شاعری لکھی زیادہ؟ آپ عشق محبت کی آج کل زیادہ نوجوان بات کرتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسے ہے کہ شاعر کا اپنا ایک تخیل ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، وہ جب جس کیفیت میں ہوتا ہے اسی طرح سے وہ لکھتا اچھا، ہے۔ ہر شاعر کہتا ہے کہ اسے آمد ہوتی ہے، تو آپ بھی یہ بات مانتے ہیں؟ جی جی بالکل، میں اس بات کو مانتا ہوں، شاعر کو آمد ہوتی ہے۔ تو وہ اس موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے؟ جی جی، جیسی فیلنگ اس کی ہوتی ہیں، آپ جو دیکھتا ہے شاعر، ہاں، تو وہ اندر کی کیفیت اپنے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج کل آپ کن موضوعات پہ لکھ رہے ہیں شاعری کی بات کریں تو؟ موضوعاتی شاعری ایک علیحدہ ٹاپک ہے جی، تو میں موضوعاتی شاعری اتنی نہیں لکھتا، بس وہ تخیل جو آ گیا فوری طور پہ لکھ لیا۔ مطلب جو آپ نے شاعری لکھی اس میں زیادہ تر آپ کا فوکس کن پہ ہوتا ہے؟ آمد جو ہم کہتے ہیں، عشق محبت کے واقعات پہ ہوتا ہے، یا فیلنگز پہ ہوتا ہے، یا حالات حاضرہ پہ ہوتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سر، شروعات میں جب ایک ایج ہوتی ہے انسان کی تو وہ رومانس کی طرف، رومانوی شاعری کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے اس کی۔ ہمارے ادب میں رومانوی شاعری کی کتنی حیثیت ہے؟ کافی زیادہ لکھا گیا ہے رومانوی شاعری پہ، ہم شروع غالب بھی اسی پہ لکھ رہا ہے رومانوی پہ، تو یہ رومانویت جو ہے وہ ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے؟ جی جی بالکل، ابتدا میں رومانیت کی طرف ہی جاتا ہے شاعر، پھر جیسے جیسے معاشرتی اونچ نیچ، مسائل، تلخیاں زمانے کی، ان سے گزرتا ہے تو پھر وہ اس کی شاعری کا رخ بدل اقبال نے جاتا بھی ہے۔ یہیں سے آغاز کیا، اس کے بعد وہ انسان کی جو خودی ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ٹاپکس ہیں ان پہ چیزیں ڈیولپ ہوئی۔ جی جی بالکل۔ تو آپ یہ سمجھتے، اس میں ایک اور چیز میں جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ جو شاعر ہوتے ہیں، جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندے شاعر بننے کو تیار نظر آتا ہے، تو کتابوں کا پڑھنا کتنا لازمی ہے، اور چیزیں بہتر کس طرح سے ہمارے شاعر جو حضرات ہیں ان کو مزید کس طرح سے کام کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے مطالعے کی۔ بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل اب کتابیں نہیں پڑھتی، کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہے انہوں نے، انٹرنیٹ کی طرف زیادہ آ گئی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، انٹرنیٹ میں ہر وہ چیز ہوتی ہے، لیکن وہ پھر آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس، نوجوان کے پاس، اس نے کس طرف جانا ہے۔ وہ تو جب آپ کو کتاب ایک پڑھ منٹ رہا ہوتا ہے تو اس کا 50 فوکس، کتابیں دیکھ لیں گے، ایک منٹ میں آپ کتاب بھی دیکھ لیں گے، لیکن وہ منفی طرف بھی جا سکتا ہے، ضروری نہیں اس نے کتابیں ہی پڑھنی ہیں۔ لیکن جب مطالعہ آپ کتاب کا کر رہا ہوگا بچہ، تو اس کا فوکس صرف کتاب پر ہی ہوگا۔ اگر ہم آپ سے کوئی شاعری سننا چاہیں، آپ کو کلام، تو آپ کے پاس جی جی بالکل بالکل۔ آپ کس موضوع پہ، کس حوالے سے سنانا چاہیں گے ہمیں؟ یہ سر غزل کے ہیں چند اشعار جی جی، کہ چشم تر باندھی گئی، سوزے جگر باندھا گیا۔ اچھا، چشم تر باندھی گئی، سوز جگر باندھا گیا۔ سوزے جگر باندھا گیا، ہجرتوں کی گٹھڑیوں میں جب سفر باندھا گیا۔ واہ، اور ابتداءً صنف نازک میں وفا گوندی گئی، ابتداءً صنف نازک میں وفا گوندی گئی، اور پھر احساس کے پلو سے گھر باندھا گیا۔ واہ، اور ایک وعدہ ہے جسے توڑا گیا تھا بارہا، ٹھیک ہے، ایک وعدہ ہے جسے توڑا ایک گیا وعدہ تھا جسے توڑا، ایک وعدہ ہے جسے توڑا گیا تھا بارہا، پھر اسی پیمان کو بارے دیگر باندھا گیا، اور واپسی کے سب وظائف یار پر پھونکے گئے، واہ، واپسی کے سب وظائف یار پر پھونکے گئے، چھپ کر ایک تعویذ گھر کے نیم پر باندھا گیا۔ چشم تر باندھی گئی، سوزے جگر باندھا گیا، ہجرتوں کی گٹھڑیوں میں جب سفر باندھا گیا۔ واہ واہ، یقیناً جی، جو شاعر حضرات ہوتے ہیں وہ جو انسانی جذبات ہوتے ہیں ان کا جس طرح سے وہ ترجمانی کرتے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ میڈم، ادب کو کتنی جگہ ہوگی؟ ہم ادب کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے نصاب میں پہلے تو ہم وہ تشریح اور نثر اور نظم کافی زیادہ ایڈ ہے، تو جو نیا نصاب ہے اس میں بھی یہ جگہ ہیں؟ دیکھیے، اردو اور انگلش ان دو کتابوں کو بحیثیت مضمون نہیں، اس مرتبہ بحیثیت زبان پڑھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے جب ہم پڑھا رہے تھے یا پڑھ رہے تھے تو ان کو ہم بحیثیت مضمون پڑھ رہے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے جو زبان ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، وہ اس کی معاشرت کی، اس کے سماج کی، اس کے ماحول کی، اس کے اقدار کی، اس کے مذہب کی، ہر چیز کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے میسج اس بچے کو اسی زبان کے تھرو ہی دینا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ دو چیزیں ہیں اس میں سمجھنے والی۔ ایک چیز جو ہماری آڈینس اور ہم بھی سمجھنا چاہیں گے کہ آپ کہیں کہ اردو کو ایز اے زبان سمجھایا جائے گا، ایز اے سبجیکٹ نہیں، تو جو اب اردو کا سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ دیکھیے، میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں نا، پہلے جب پڑھایا جا رہا ہوتا تھا تو اس کو تھورلی پڑھایا جا رہا ہے، اس کی گرامر پر اس طرح سے فوکس نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب جب ہم بات کر رہے ہیں کلاس 1 to 5 کی، میں پرائمری لیول کی بات کر رہی ہوں، تو پرائمری لیول پر اب فونیٹکس اینڈ ساؤنڈس، اس پر پہلے توجہ نہیں دی جا رہی ہوتی تھی۔ اب وہ اگر ہم کہتے تھے صرف انگلش کے لیے ہے، اردو کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب
اس کا معیار اردو میں بھی اسی طرح سے بتدریج قائم رکھا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈلی یہ جو اگر چونکہ میں بات کروں گی پرائمری لیول کی اور ہم ایسے بچے سے بات کر رہے ہیں جو ابھی زبان کو بولنا پڑھنا لکھنا توڑ جوڑ لفظ سازی سب کچھ سیکھ رہا ہے, تو ہم نے ڈفرینٹ پزلز ڈفرینٹ گیمز لفظوں کے کھیل کے ذریعے بچوں کو اختراعی لفظ بھی سکھائے ہیں کہ کچھ لفظ جن کے معنی نہیں ہوتے بے معنی لفظ ہیں لیکن وہ بھی بنائے جا سکتے ہیں. بچہ خود سے الفاظ کریٹ کرے گا, بچہ خود سے توڑ جوڑ کرنا سیکھے گا, اور پھر جیسے جیسے اس کی تدریج ہوتی جائے گی ویسے ویسے بچہ تخلیق کے قابل ہو جائے گا. پہلے تھا کہ اگر ایک پیراگراف ہے یا ایک لیسن ہے تو سوالات جس نوعیت کے دیے گئے وہ ڈائریکٹ کوسچنز ہوتے تھے, بچے نے سوال اٹھایا وہاں سے جواب لے لیا. جو جائزہ کمیٹی ہے جس نے نصاب بنایا ہے تو انہوں نے عالمی معیار کو جو عالمی نصاب ہے ہم کہہ سکتے ہیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل ہی, کیونکہ یہ صرف ہمارا نیشنل لیول پر ہی اس کو ریویو نہیں کیا گیا, اس کو انٹرنیشنل لیول پر بھی ریویو کیا گیا. ایک جو تصویر ہے اس پہ کافی تنقید ہو رہی ہے کہ بچے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, خاتون کو نیچے بٹھائے ہوئے بچی کو, اور جو مرد حضرات ہیں وہ صوفے بیٹھے ہیں. کافی تنقید ہوئی ہے, کافی ڈیبیٹ ہوئے سوشل میڈیا پہ, تو وہ کیا تھا؟ مجھے میرے نالج میں نہیں ہے, مجھے دوبارہ آپ تھوڑا سا کلیئر کریں تاکہ وہ ایک سبجیکٹ کی تصویر تھی جو انٹرو پہ پیج تھا, اس میں کچھ بچے نیچے بیٹھ کے تیاری کر رہے ہیں جس میں یہ یکساں قومی نصاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس پہ کافی زیادہ وہ میرے نالج میں ابھی تک ہمارے پاس جتنی کتابیں گزری ہیں, جتنی بھی ٹائٹل پیج ہمارے پاس سے گزرے ہیں ان کا بھی باقاعدہ ایک معیار بنایا گیا ہے. ان معیار کے مطابق ہمیں ثقافتی کوئی ماحول دکھانا ہے یا کوئی تعلیمی ماحول دکھانا ہے یا کوئی ہم نے ماحولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پکچر ایسی دینی ہے جس میں بچے کی تدریجی ارتقاء, بچے کی ذہنی سطح اور بچے کی نفسیاتی طور پر بھی ایک اٹریکشن کا سبب بنے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کس سبجیکٹ کے حوالے سے, میرے اصل میں نہیں گزری میرے سامنے سے, تو ضرور میں اس حوالے سے بات کر سکتی ہوں. ایک اور چیز جو ہم جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ یہ نصاب کیوں قبول کرے گا, تو اس سے کیسے کرایا جائے گا؟ وہ کیا کتاب قبول نہیں کرنی, اس نے نصاب قبول کرنا ہے. اور نصاب دیکھیں جس پلیٹ فارم پر یہ تمام نصاب بنا ہے, جس پلیٹ فارم پر یہ کتابیں کریٹ کی گئی ہیں, اس پلیٹ فارم پر تمام گورنمنٹ کے نمائندے, تمام صوبوں کے نمائندے اور تمام پرائیویٹ اداروں کے نمائندے, بیکن ہاؤس, بلومفیلڈ ہال, روٹس, جتنے بھی تمام ایک خاص کلاس کے ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان کے نمائندے وہاں موجود تھے. پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے اور کے پی کے سے, اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر سے, گلگت بلتستان سے, وہاں کے نمائندے وہاں موجود تھے, ایف جی آئیز کے نمائندے وہاں موجود تھے. کسی ایک پرسن کے نگرانی میں اور کوئی چھپ کر یہ کام نہیں ہوا, سب کی کنسائسس سے تمام پورے پاکستان کے ذہن بیٹھے ہیں, انہوں نے اس پر ذہن سازی کی. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر وہ کام ہونے کے بعد مختلف صوبوں میں گیا, ان کی کمیٹیز بنی, انہوں نے اس پر آبجیکشنز کیے, پھر اس کے بعد ملکی سطح کے علاوہ غیر ملکی سطح پر اس کو بھیجا گیا, وہاں سے رپورٹس آئیں اور پورا ایک سال اس پروسیس سے گزرنے کے بعد جا کر یہ پورا جو پروسیس ہے جو ابھی آپ نے امپلیمنٹ کرا ہے 2020 جس آپ نے بات کی 21 میں جو ہمارا, تو اس کا رسپانس کیسا؟ ایک تو ہم دیکھیں اس کا رسپانس کیسا آنے والے دور میں. لیکن اس کا رسپانس اس لحاظ سے بہترین ہے کیونکہ میں خود آل اوور پاکستان ٹیچرز کو ٹریننگز دے چکی ہوں. میں بھی آپ کو بات کی میں نے کہ اس پورے سیٹ اپ میں ہمارے پاس 4 فریم ورکس ہیں. سب سے پہلے کریکولم ہے, اس کے بعد کتاب ہے, درسی کتاب, ماڈل کتاب جس کا نام دیا گیا, تیسرا ہے ٹیچرز ٹریننگ ماڈیول, اور چوتھا ہے اسیسمنٹ فریم ورک. آپ نے نصاب تو بنا دیا, کتاب نہیں ہے, پھر کتاب بھی بنا دی, نصاب بھی بنا دیا, کتاب بھی بنا دیا, بھائی اب ٹیچر کو پتہ ہی نہیں میں نے پڑھانا کیسے, ٹیچرز ٹریننگ ماڈیول بھی بنا دیا. اب ٹیچرز ٹریننگ ماڈیول بھی بن گیا, اب اس کی اسیسمنٹ کیسی ہونی ہے, تو پھر اسیسمنٹ کا کرائیٹیریا بھی چینج کیا گیا. جو اب موجودہ کرائیٹیریا ہے اس سے ہٹ کر اسیسمنٹ کے لیے پراپر ایک فیلڈ ورک ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے, اور اس کے مطابق جو ہمارا نیا نصاب بنا ہے اس کے مطابق اسیسمنٹ پر کام کیا جا رہا ہے. جہاں تک ابھی آپ نے بات کی کہ ٹیچرز کا رسپانس کیسا رہا, اس سے پہلے جو ٹیچنگ ہوتی تھی نا وہ 1 وے لرننگ تھی کہ ٹیچر آیا, لیکچر دیا اور چلا گیا. اب یہ 2 وے لرننگ ہے. اس میں ٹیچر کا کام ٹیچ کرنا نہیں ہے, ٹیچر کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ٹیچر صرف فیسیلیٹیٹ کرے گا. ٹیچر کا کام صرف یہ نہیں ہے آیا پورا 40 منٹ 30 منٹ مسلسل بولا اور بچہ مینٹلی کہیں پر بھی ہے اور اس کے بعد ٹیچر چلا گیا اور ٹیچر نے نشان لگا دیا یہاں سے یہاں تک آپ یاد کر لیجئے گا.
ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اس کے اندر گروہی سرگرمیاں، ٹھیک ہے، اس کے اندر انڈیویجول سرگرمیاں، اس میں جوڑیوں کے حساب سے پیئر اب وہ پریکٹیکل چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، پریکٹیکل چیزیں شامل کر دی، انوالو کلاس روم کے اندر اب ایک فن روم کریٹ ہوگا، ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہوں گے، ہر بچے کی ڈفرینٹ اسائنمنٹس ہوں گے، ڈفرینٹ ورکس ہوں گے، وہ اپنا پروجیکٹ ورک لے کر آئے گا اور اپنی کلاس میں اس کی ایگزیبیشن کرے گا، کلاس روم میں اس کو انٹریکٹ کرے گا، اس میں کانفیڈنس آئے گا۔ ٹیچرز کے لیے بھی آسان ہوگا، جو ایک بچے کو چیز یاد کرا کے وہ اس پہ لگے، اب اسے پریکٹیکل کرائیں گے تو بچہ سیکھے گا، اڈاپٹ کرے گا۔ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ جب ہم لوگوں نے ٹیچرز کو ٹریننگز دیں، اس ٹریننگ میں ہمارا اتنا پازیٹیو رسپانس آیا اور اتنا پازیٹیو فیڈ بیک آیا۔ اب پورے پاکستان سے ٹیچرز آئے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ ٹیچرز کا اپنا جو کانفیڈنس لیول، جو مورال ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے۔ آپ کلاس روم میں ہوتے ہو نا، آپ کو پتا ہے آپ کے تمام اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے، آپ کے لیے ہیزیٹیشن نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنے ہی کیلیبر کے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو اسٹیج فیس کرنا مشکل ہو جاتی ہے سم ٹائم۔ تو لیکن ہم لوگوں نے وہاں پر جو لاہے عمل اختیار کیا، جو ہم نے اسٹریٹجی اپنائی، اس میں تمام ٹیچرز کے گروپس بنائے اور ان کو کہا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ لوگوں نے یہ تمام جو آپ کو ٹاسک اسائن کیے جا رہے ہیں یہ آپ نے بھی فلفل کرنے ہیں۔ اگر سائنس کا کوئی ٹاسک ہے تو اس میں جا کر باہر گراؤنڈ میں جا کر پتوں کو، پھولوں کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر لے کر آنا اور ایک پروجیکٹ یہاں پر امپلیمنٹ کر کے پوری کلاس کو دکھانا ہے، بتانا ہے جس گروپ کو جو ٹاسک اسائن کیا گیا، جس سبجیکٹ کے حوالے سے۔ کیا ہمارے تمام ٹیچرز کی ٹریننگ ہو گئی ہے؟ ڈفرینٹ دیکھیں، ہمارا ایف جی آئی سیکٹر جو ہے وہ منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر آتا ہے، کینٹن گیریجن کا۔ الحمدللہ ہم ان تمام فیزز سے گزر چکے ہیں۔ پنجاب میں یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، پنجاب میں اکیڈمیز بنائی گئی ہیں وہاں پر، بالکل اس میں یہ کام کنٹینیو ہے، سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر جیسے بیکن ہاؤس ہے، بلوم فیلڈ ہے، یا ڈفرینٹ جو بھی باقی ادارے ہیں، وہ بھی اس پر آلریڈی پہلے بھی کام کرواتے رہے، ابھی بھی کام کروایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مدرسہ سسٹم تھا نا، اس پہ ہم آئیں گے تفصیلی بات کریں گے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد ہم جانیں گے کہ پریکٹیکل ورک کتنا لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شاعری کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہ کے ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے تھے یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے، اور کس طرح سے آپ نے جانا کہ کس طرح سے ورکنگ ہو رہی ہے، کس طرح سے عمل درآمد کرایا جا چکا ہے اب تک، اور مزید کس طرح سے ورکنگ ہونی ہے۔ ساتھ ہم نے شاعری کے حوالے سے بات کی، ہم نے آپ کو پہلے شاعری سنائی، جو ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اکثر جو شاعر حضرات ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کے جذبات کی خوب ترجمانی کرتے ہیں، اور آج کل ہمارے نوجوان کچھ زیادہ ہی احساس طبیعت کے، حساس مزاج کے ہو گئے ہیں، تو انہیں شاعریوں کی جو شاعری ہے اس کی کافی زیادہ ضرورت رہتی ہے، اور یقیناً جو شاعر ہوتے ہیں معاشرے میں جو چاہے مسائل ہوں، چاہے عوام کے جذبات ہوں، وہ صحیح ترجمانی کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بھی چاہے جنگ کا زمانہ ہو، چاہے کوئی بھی حالات ہوں، تو شاعر حضرات جو معاشرے کی صحیح طرح نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جس طرح موجود ہیں کنور واجد علی صاحب۔ کنور صاحب، آپ کیا سنانا چاہیں گے مزید ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں؟ تو کوئی غزل یا کوئی نظم؟ یہ سر میں ہریانوی زبان میں ایک غزل سنانا چاہوں گا۔ ہریانوی زبان کے حوالے سے بڑی محنت کی جا رہی ہے، کام ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے اتنا زیادہ کام نہیں ہوا۔ نوشاد قاصر صاحب ہیں پیش۔ ٹھیک ہے، تو ہریانوی زبان کے چند اشعار۔ کسے نہ دل کے حال نہیں جانے روندے رہے، کسے نہ دل کے حال نہیں جانے روندے رہے، منہ پہ درکے یار سرانے روندے رہے، کسے کی کنک گوداما کے میں گلدی رہی، کسے کے بالک بکھے بانے روندے رہے، اور جد ٹوٹا تھا سپنا اچھے بختاں کا، فوٹو اپنے دیکھ پرانے روندے رہے، اور پیزے برگر آئے دیسی پیار گیا، کیا بات، پیزے برگر آئے دیسی پیار گیا، گجک حلوہ کھیل مکھانے روندے رہے، اور قلم کی نوک میں ہجر سمٹ کے آ گیا تھا، قلم کی نوک میں ہجر سمٹ کے آ گیا تھا، ڈوڑے مائیے رچنا گانے روندے رہے، اور کتے بھی واجد ذکر چھڑا جد کربل کا، کتے بھی واجد ذکر چھڑا جد کربل کا، بڈھے ٹھہرے بالک سیانے روندے رہے، کسے نہ دل کے حال نہیں جانے روندے رہے، منہ پہ در کے یار سرانے روندے رہے۔ واہ، ہریانوی زبان میں آپ نے شاعری سنی، تو یقیناً یہ شاعر جس طرح سے مختلف ان میں فیلنگز کا اور مختلف حالات کا اس میں ذکر کیا گیا، تو وہ سارا نقشہ مائنڈ میں آ گیا۔
تو یقیناً شاعر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے. میڈم جس طرح ہم نے ادب کے حوالے سے بات کی تو جو ہماری ثقافت ہے نئے نصاب میں اس کو بھی جگہ ہوگی؟ جی بالکل، نئے نصاب میں ہمارے ثقافت، ہمارے اقدار، ہمارے مذہب، ویلیوز، ان تمام کو بہت اچھے سے جگہ دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری اقلیت ہیں ان کی بھی نمائندگی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. غیر مسلموں کی نمائندگی، کیونکہ ایک کلاس روم میں اگر کوئی کرسچن بچہ بیٹھا ہے یا ہندو بچہ بیٹھا ہے یا سکھ بچہ بیٹھا ہے تو وہ بھی پاکستانی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے، آن کرنا ہے. وہ مذہبی رواداری جس کو کہتے ہیں، وہ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے. وہ چیزیں بھی اس میں شامل کی گئی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو اردو کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گی کہ اردو نصاب میں کلاس 1 to 12 یہ چیز امپلیمنٹ کروائی گئی ہے کہ ہر کلاس میں، ہر درجے میں سیرت کا پہلو شامل کیا گیا ہے. سیرت کے حوالے سے سیرت کا ایک پہلو اردو زبان، یہ جو ہمارا کتاب ہے اردو میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اقبالیات کو جگہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اقبال کی نظم اور اقبال کی نثر دونوں حوالوں سے کلاس 1 سے لے کر کلاس 12 تک، یعنی کہ پرائمری لازمی ہر جگہ یہ لازمی ہے، کمپلشن ہے. جو بھی اسکول ہوگا وہ یہ چیز شامل کرے گا. کوئی بھی کتاب پبلشر کوئی بھی کتاب بنائے گا وہ نصاب کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر بنائے گا، اور نصاب کے اندر یہ پالیسی میں چیزیں شامل ہیں کہ آپ نے تدریج کا خیال رکھتے ہوئے درجہ بدرجہ اقبال کو بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلو کو بھی ہر درجے میں شامل کرنا ہے. یہ کمپلشن ہے. اچھا، قرآن پاک کی تعلیم بھی لازمی کرائی دی گئی ہے. اس کے حوالے سے ایسا ہے کہ پرائمری سطح پر اسلامیات میں اسلام کو 50% پڑھایا جا رہا ہے، اور قرآن کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے حوالے سے 50% مارکنگ اس کی رکھی گئی ہے. اب ہر اسکول میں امپلیمنٹ کرایا جائے گا؟ ہر اسکول میں، کیونکہ یہ نصاب کی امپلیمنٹیشن ہو گئی اور نصاب میں یہ لازمی جز ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک قسم کی پالیسی بن چکی ہے جس کو پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ ہر ادارے نے اس کو اوبے کرنا ہی کرنا ہے. اب جو ہمارے ہم مہنگے اسکولز ہیں، فیسز زیادہ لیتے ہیں، جو آکسفورڈ کی بات کرتے ہیں، دیگر سلیبس کی بات کرتے ہیں، اب وہاں یہ لازمی ہوگا؟ یہ کمپلشن ہے، یہ لازمی ہے. اس کے بغیر آپ کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور اس کے مطابق ایسا ہے کہ پرائمری لیول تک کلاس 1 سے 5 تک بچے نے قرآن پاک کو ناظرہ تعلیم شامل کر دی گئی ہے، وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ باہر کے ممالک کے این جی اوز فنڈنگ کرتی رہی، وہ کہتی رہی کہ نصاب میں یہ چیز شامل کرو، یہ چیز شامل کرو. اب اگر ہم بات کریں کہ اس میں قرآن لازمی، سیرت لازمی اور اقبالیات لازمی، تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ لوگ تو رکاوٹ بنیں گے. مالکان کیا اس بات کی اجازت دیں گے یا ان سے اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا؟ دیکھیں، ابھی تک جتنے لوگوں کے درمیان میں یہ پالیسی ایک اوپن فورم پہ تشکیل دی گئی ہے، اس میں کہیں ہمیں ان تمام حوالوں سے مطلب تنقید کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا. ہاں، اگر اس اوپن فورم سے ہٹ کر کہیں کوئی انڈیویجولی کوئی اگینسٹ اس کے پروپیگنڈا کر رہا ہے یا سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کر رہا ہے یا کہیں آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یہ کام کیا گیا ہے وہاں پر ہمیں کسی بھی حوالے سے قرآن کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ترجمہ تفسیر کو شامل کیا گیا ہے 6 to onward. ابھی تو یہ شامل ہونا ہے، ابھی تو عمل نہیں. قرآن شامل ہو گیا ہے. 1 to 5 میں ناظرہ قرآن کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے. اگلے کے لیے یہ بات شامل کر دی گئی ہے کیونکہ 6 to 8 کا کریکولم ڈیزائن ہو چکا ہے. کتاب ابھی نہیں بنی، کریکولم ڈیزائن ہو چکا ہے، کنسائسز سے تمام صوبوں کے اس پہ سائن ہو چکے ہیں، وہ کام کمپلیٹ ہے. اب جو کام ہو رہا ہے وہ 9th 10th فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کے حوالے سے کام ہونا ہے. اور اس میں بھی مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی تعلیم پرائمری سطح پر ناظرہ قرآن پڑھنے کے حوالے سے یہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے اس چیز کی کہ اب یہی ہوگا، اسی طرح سے پڑھایا جائے گا. اور سیرت کے حوالے سے جب پی ایم ہاؤس میں 1 to 5 کی اناگوریشن سیریمنی ہوئی، اس میں عمران خان صاحب نے اس بات پر بھی بہت زیادہ مطلب ایک اپنا انٹرسٹ شو کیا اور کہا کہ سیرت کو باقاعدہ ایک مضمون کے طور پر، ایک کتاب کے طور پر بھی ہم نے اپنے نصاب میں شامل کرنا ہے، بے شک وہ ہم سیکنڈری لیول پر ہی کریں. تو اس حوالے سے اب کام سوچا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کام سوچا جا رہا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں، تو اس حوالے سے وہ پریکٹیکل ورک کو بہتر بنایا جائے گا، کیونکہ ہم تھیریز پڑھتے ہیں اور اس میں پریکٹیکل ورک نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے جو لیبز ہوتے ہیں پریکٹیکل کے نمبر بھی اس طرح ملتے ہیں کہ وہ باہر سے کتابیں مل رہی ہوتی ہیں، وہ بچہ وہیں سے کتاب خریدتا ہے اور سیکنڈ ایئر میں وہ اب نمبر حاصل کر لیتا ہے. پریکٹیکل ورک پر کتنا فوکس کیا جائے گا؟ جی، اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں، بلومز ٹیکسانومی کے لیولز ہیں. اس میں اگر ہمارا جو پریویس ہمارا جو ایک نظام تعلیم چلتا رہا وہ کمپریہنشن تک چلتا رہا، نالج اینڈ کمپریہنشن تک.
اب ہم نے وہ بلومز ٹیکسانومی کے لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپلائی انالیٹیکل اپروچ اور اس کے بعد کریٹیوٹی تک لے کر جانا ہے. تو جب ہم اس کو کریٹیوٹی تک لے کر جا رہے ہیں، پہلے جو ہمارے سوالات کی نوعیت ہوتی تھی وہ کیا تک تھی، وہ کیا ہے اور کیسے، لیکن یہاں پر کیا، کیوں، کہاں، کیسے تک کے بعد اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے اس چیز پر لے کر آیا گیا ہے. اور یہ جو بلومز ٹیکسانومی کے جو آپ کمپریہنشن سے لے کر اپلائنگ اینڈ انالیٹیکل اپروچ اینڈ کریشن تک اور ایویلویشن تک جو ایک پورے لیولز ہیں، ان لیولز کو کسی ایک سبجیکٹ کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا، تمام سبجیکٹس کے لیے شامل کیے گئے ہیں. اس میں سائنسز بھی اور اس سوال سے کافی زیادہ بہتری آئے گی اور یہ کافی اچھی تجویز لی جا رہی ہے. قمر واجد صاحب، جس طرح آپ نے ہمیں شاعری سنائی، ہم مزید بھی آپ سے اس سوال سے شاعری سنیں گے. تو آپ آج کل جو ریسنٹ جو حالات گزرے ہیں، تو اس وقت مشاعرے وغیرہ چیزیں بند ہیں، تو ان حالات کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ یار ایک جانب لاک ڈاؤن ہے، دوسری جانب اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی، تو کتنا لازمی ہے ان ایکٹیویٹیز کا ہونا؟ جی بے شک یہ بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں شاعری کے حوالے سے بھی. لیکن مشاعرے جو ہیں یہ تو شاعر کے لیے ایک زندگی ہوتی ہے، سانسیں ہوتی ہیں. شاعر کے لیے زندگی ہوتی ہے. جی تو ابھی آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ یہ سرائکی کے چند اشعار ہیں. بالکل. کہ دل تے راندے غبار مونجھیندا، دل تے راندے غبار مونجھیندا، کچھ نتارا نتار مونجھیندا، ول اوہا درد دی تجارت ہے، ٹھیک ہے، ول اوہا کاروبار مونجھیندا. کہیں پیلا گلاب رکھ چھوڑے، کہیں پیلا گلاب رکھ چھوڑے، ساڈی اکھیں تیار مونجھیندا. تے ڈین مونجھیں دی رت چھڑیندی نہیں، اچھا، ڈین مونجھیں دی رت چھڑیندی نہیں، ایک تلحظہ گزار مونجھیندا، این ساون تیا ڈنگیندا ہے، این ساون تیا ڈنگیندا ہے، نانگ ہتھی چمار مونجھیندا. تے مونجھ بھابڑ ہے دید ہے پانی، مونجھ بھابڑ ہے دید ہے پانی، آولا ہاتھ ٹھار مونجھیندا. کہ اے جو واجد سرور وچ ہوندے، چڑھیا راندے خمار مونجھیندا، کچھ نتارا نتار مونجھیندا. واہ. میڈم، اس میں جو ہماری لوکل زبانیں ہیں ان کو کتنی جگہ دی گئی؟ جیسے ہم سرائکی زبان کی ہم نے بات کی، اس کے علاوہ پنجاب بھی ہے، پشتو ہے، تو یہ نصاب میں ان کی بھی کوئی جگہ ہوگی؟ کیونکہ کافی ڈیمانڈ چلی آئی ہے کہ جو ہماری قومی زبانیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری مقامی جو مدر ٹنگ کی بات کی جاتی ہے، اس کو اگر لایا جائے تو وہ بھی بچے کے سیکھنے کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی تجویز ہے؟ دیکھیں، ابھی ہم چھوٹے بچے کو پنجابی کا الگ سے کوئی سبق پڑھانا شروع کر دیں یا شامل کر دیں اس میں، یا سرائکی کا، یا مختلف جیسے پورے پاکستان میں جب یکساں قومی نصاب کی بات کر رہے ہیں تو سندھی کو شامل کر دیں، اس طرح سے تو مشکل ہے. لیکن یہ ضرور کیا گیا ہے کہ جہاں کوئی ایکٹیویٹی، اہمیت کے حوالے سے میں وہی بتا رہی ہوں آپ کو، جہاں ہمارے کچھ بچوں کے سپورٹس کے کچھ اسباق شامل کیے گئے ہیں، کچھ اس طرح کے کھیل، تو اس کے اندر ان کے مختلف زبانوں میں ان کھیلوں کو کیا کہا جاتا ہے، تو مختلف زبانوں میں ان کے ان گیمز کے حوالے سے، ان جن کو کہتے ہیں پوشاک کے حوالے سے، کچھ پوشاک ہیں جن کے بارے میں، ڈریسز کے حوالے سے، ان کے حوالے سے، جو اگر کشمیری پوشاک ہے تو وہاں پر کشمیر میں اس کا کیا نام رکھا جا رہا ہے، سندھ کا کلچر ہے تو وہاں پر ان کا ایک خاص لباس ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے. تو کیونکہ ہم ایک یونٹی کی طرف آ رہے ہیں، ہم اس کو الگ الگ ایک پیرامیٹرز نہیں بنا رہے، اس میں برابری کے وہ اس میں شامل کیا گیا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جیسے سندھی ہے، بلوچی ہے، سرائکی کے حوالے سے بھی کچھ شامل ہوگا؟ جی، ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے جب اگر میں وہاں موجود ہوں تو آبویسلی میں نے شامل تو کروانا ہی ہے. صوفیزم کے حوالے سے، چونکہ مدینہ العالیہ ہماری سرزمین ہے، بلکہ اس کے علاوہ جب ہم لوگ ٹیچرز ٹریننگ ماڈیول ہمارے پاس ریویو ہونے کے لیے آیا تو اس میں ہمارے پاس چاروں صوبوں کی نمائندگی اس کے ٹائٹل پیج پر تھی، اور کچھ کشمیر، گلگت، ہنزا کے کچھ مناظر تھے. تو
तो आई जस्ट हाईलाइटेड देयर कि भाई साउथ पंजाब जब आप कह रहे हैं कि ये सेक्रेटरीट भी बन रहा है और इसको बना दिया गया तो इसकी नुमाइंदगी कहाँ है, तो उसके फौरन बाद उस टाइटल पेज को चेंज किया गया और उसमें शाहरुख आलम की दरगाह का जो है टाइटल डाला गया, वो भी उसमें शामिल। ये काफ़ी अच्छी बात है कि साउथ पंजाब को भी इसमें नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। हमारी भी ये डिमांड है कि जो हमारा निसाब है उसमें जो ये खित्ता है उस हवाले से भी उसको शामिल किया जाए। हम मजीद आएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मदारिस का जो निसाब है उस हवाले से बात करेंगे कि उसको किस तरह से मजीद डेवलप किया जाएगा। एक तो वहाँ पर दीगर जो मौज़ूआत इस्लाम के वजह से पढ़ाया जाता है, दीगर जो तालीम है वो किस तरह से उस पर इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, क्या निसाब होगा, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। चॉकलेट क्या है? डिलाइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजकल पुत्तर विआह तो बाद पराए हो जाते ने। ओए अम्मा, तू ते मेरी रानी है, रानी। हुण इस घर सिर्फ इको ही रानी है। नवी कैडबरी डिलाइट सिर्फ 10 रुपए। दिल जित लो डिलाइट नाल। जो करप्ट हुकूमत होगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी मीडिया का मुंह बंद कर और हर हरबा इस्तेमाल करेगी मीडिया को नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल ठीक। इससे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि आजकल के जमाने में कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। जरा सुनिए फवाद चौधरी साहब, आज पाकिस्तानी कौम में अगर सियासी शऊर है वो जाग गई है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। वजीर इत्तला साहब सुन रहे हैं ना? जो मुजरिम पेशा लोग होते हैं वो हमेशा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से डरते हैं। ये हैं हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब के ख्यालात आजाद मीडिया के बारे में और मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज के हवाले से वो क्या कहते हैं, जरा वो भी सुनिए। इसके लिए जरूर एक फोरम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फोरम। और फवाद चौधरी साहब, आप इसी आजाद मीडिया पर PMDA जैसे काले कानून के जरिए इनफिरादी सतह पर 10 करोड़ और इदारा जाती सतह पर 25 करोड़ रुपए जुर्माने जैसी सजाएं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की तर्ज पर बने ट्राइब्यूनल के जरिए मुसल्लत करना चाहते हैं। ये ऐसा काला कानून होगा जिसमें सहाफियों को हाई कोर्ट में अपील के हक से महरूम करके हाई कोर्ट के इख्तियारात पर भी कदगन लगाई गई है। तनकीदी खबरों को रोकने की नियत और इस पर मीडिया हाउसेस से खफा रहने वाली हुकूमत की जानिब से ऐसे काले कानून का निफाज मफादात के टकराव के मुतरादिफ होगा। फवाद चौधरी साहब, अपने लीडर के विजन के खिलाफ काम मत करें। आप मीडिया को रोक नहीं सकते। वकला, इंसानी हुकूक की तंजीमें और तमाम सहाफती शराकतदार इस काले कानून की तजवीज को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। मीडिया के लिए ताली बजाई जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे हम बात करें यकसान निज़ाम तालीम के हवाले से, निसाब के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारे सामने शायरी पे भी बात की। हमारे साथ कमर वाजिद अली साहब मौजूद हैं, तो हम मज़ीद उनसे कुछ शायरी सुनते हैं और कुछ नए मौज़ूआत के हवाले से बात करते हैं। कमर साहब, शायरी आपने अभी हमने सुनी, मज़ीद कोई नौजवानों के जज्बात तर्जमानी अगर हो सके। ये चंद अशार हैं। जो आशना थी उन्हीं मचानों से तीर आए, जो आशना थी, जो आशना थी उन्हीं मचानों से तीर आए, यही तो दुख है तेरी कमानों से तीर। हाय हाय हाय। और वहीं रुके थे जहां बुलाया गया था हमको, वहीं रुके थे जहां बुलाया गया था, वहीं रुके थे जहां बुलाया गया था हमको, सो वापसी पर उन्हीं ठिकानों से तीर आए। हाय। और यकीन मानो किसी शनासा का वार है ये, यकीन मानो किसी शनासा का ये वार है, यकीन मानो किसी शनासा का वार है ये, सही निशान पर सही निशानों से तीर आए। वाह वाह। और अदू तो सारे सफेद परचम लिए हुए थे, क्या बात है। अदू तो सारे सफेद परचम लिए हुए थे, तो फिर कहां से किन चट्टानों से तीर आए, और यही तो दुख है तेरी कमानों से तीर आए। वाह वाह, खूबसूरत। एक और भी हम सुनना चाहेंगे आपसे। तो यकीनन ये जो इस तरह की जो मौज़ूआत हैं, यकीन इसमें एक आपको पूरी सोच विजली के साथ आना पड़ता है। मुख्तलिफ माजी की मिसालें भी ऐड करनी पड़ती होंगी, सारा कुछ इसमें शामिल होता होगा।
جی جی یہ چند اور اشعار ہیں، یہ پنجابی کے چند اشعار ہیں کہ یار نو راضی کرنا چاہیے، یار نو راضی کرنا چاہیے، جان کے بازی ہارنا چاہیے، ویخ تماشا مک چلے آئے، اپنے اپنے گھر نہ جائیے، ویخ تماشا مک چلے اپنے اپنے گھر نہ اپنے اپنے گھر نہ جائیے، عشق دا دریا، عشق تیرے دا دریا وگدا، ٹوبی مار کے تر نہ جائیے، تے یار گوانڈی بھکھا سووے، یار گوانڈی بھکھا سووے، بھکھا سووے ڈوب نہ جائیے، مر نہ جائیے، تے چھیکڑی قسط پہ چل دی ہے واجد، چھیکڑی قسط پہ چل دی ہے واجد، ہن تے یار سدھر نہ جائیے، ہن تے یار سدھرنا چاہیے، یار نو راضی کر نہ جائیے، جان کے بازی ہار نہ جائیے۔ واہ 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 میڈم، ہم آپ کے پاس آئیں گے، اس سے ہم نے کہا کہ مدارس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک پہلے سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے کئی لاکھ بچے مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہم وہاں بھی ایک ڈیمانڈ چلی آتی ہے کہ ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا۔ ایک تو اسلام کی تعلیم لازمی ہے، اچھی بات ہے، اب ہم نے جس طرح سیرت اور اس کے علاوہ قرآن پاک شامل کر دیا نصاب میں، مدارس میں جو دیگر تعلیم ہے اس کے موضوعات کا، جو ابھی بچے ریسنٹ جوائن کر رہے ہیں وہاں پر، ان کی تعلیم ہم کس طرح سے ان کی اسکل یا پریکٹیکل ایجوکیشن بہتر بنا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا ورکنگ ہے؟ دیکھیے، جہاں بھی شدت پسندی ہوتی ہے نا، وہاں پر مسائل آتے ہیں۔ اگر ہم ایک گورنمنٹ سسٹم میں ایجوکیشن سسٹم ایک درمیانی رو میں بہ رہا ہے، جو ہمارا پرائیویٹ سسٹم ہے وہ ایک آکسفورڈ ہے یا کیمبرج ہے، یا وہ لیول کا ایک بہاؤ ہے، ڈفرینٹ سٹریمز ہیں نا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری ہمارے پاس جو ہمارا مدرسہ سسٹم ہے، یہ اس کی سٹریم ہے۔ اگر ہم تینوں بچوں کو بٹھا کر اور کسی بھی موضوع پر کمپیریزن کریں نا، تو جو گورنمنٹ کا بچہ ہوگا وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکال لے گا جو کہ تھوڑا سا درمیانی رہا ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ نہ تو وہ مولوی کا جو ہمارا جو اس میں یہ ہے کہ اس میں بچے کو موقع نہیں ملا، موقع نہیں ملا، یا اس کی تعلیمات میں اس کو اس طرح سے باؤنڈ کر دیا گیا، جبکہ آپ کا مذہب شدت پسندی کی تعلیم نہیں دیتا۔ آپ کا مذہب کہتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے، بہت سادہ ہے، آپ نے ہر دوسرے کی اخلاقیات کا، قدروں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن ہمارے مدارس میں شدت پسندی کو فروغ نہیں دیا جاتا، وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ہم نے بچوں کو دیگر تعلیم کی طرف بھی لانا ہے، سائنسز کی طرف بھی لے کے آنا ہے۔ وہی بات آپ کو میں بتانا چاہ رہی ہوں، میں مدرسہ سسٹم کے اگینسٹ نہیں ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ ایک ماحول جو بچے کو پنپنے کو مل رہا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ چیز حرف آخر ہوتی ہے۔ لیکن جو ہم نے اس ٹائم نصاب تعلیم کے حوالے سے بات ہوئی ہے، وہاں سے مدرسہ کے جو عالم دین تھے ان کو بھی شامل کیا تھا۔ عالم دین بھی اس پلیٹ فارم پر وفاق المدارس وفاق المدارس سے پورے پاکستان سے عالم دین شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے بیٹھ کر ان کے حوالے سے جہاں جہاں ان کو لگا کہ یہ پوائنٹس کریٹیکل ہیں، امپورٹنٹ ہیں، ان کو ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں شامل ہونا چاہیے، ان پوائنٹس کو اس میں شامل بھی کیا گیا ہے، اور ایون ڈفرینٹ مسالک کے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا، اور اس میں کسی حد تک جب وہ کام ہو رہا تھا اس کے کنسائسس میں کہیں کہیں اگر ایشوز آ بھی رہے تھے تو وہ باہمی تمام علماء کی باہمی رواداری اور محبت سے اس چیز کو حل بھی کیا گیا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ جب ایک ایسا نصاب جو سب کے باہمی اشتراک کے بعد، جس کے سب کے سائن بھی ہوئے، سب کا اشتراک بھی ہوا، سب ذہن بھی وہاں بیٹھے اور اس پر عمل درآمد کیا گیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طرح کے کوئی اگینسٹ پروپیگنڈاز اس کے حوالے سے کوئی کارگر ہوں گے۔ تو ابھی 1 2 3 ہے وہ ہم نے مدارس میں بھی امپلیمنٹ کرا دیا ہے۔ دیکھیے، یہ نصاب کی جو ڈگری دے گا نا نصاب، ایک تو جو آپ وفاق المدارس کی بات کر رہے ہیں، شہادت العالمیہ کی بات کر رہے ہیں، عامہ خاصہ کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے، یہ ان کی اپنی یونیورسٹیز ہیں، اپنی ان کے مدارس ہیں، یہ ڈگری بچے کو وہی دیتے ہیں جو انہوں نے، جیسے ان کی یونیورسٹیز ہیں۔ اگر ان چیزوں کو فالو کیا ہوگا، یہ چیزیں شامل ہوں گی تبھی وہ ڈگری، انہیں ان کی وہ ڈگری تو اپنے حساب سے چلے گی۔ لیکن اگر وہ اپنے بچے کو میٹرک کی تعلیم دے رہے ہیں، یا وہ 5th کلاس کی تعلیم دے رہے ہیں، یا ان کو سیکنڈری کی تعلیم دے رہے ہیں، تو ان کو وہ چیزیں لازم ہوں گی کہ وہ نصاب پڑھیں گے، اور اس کے بعد ان کو گورنمنٹ کی طرف سے جیسے سپورٹ ڈگریز مل رہی ہیں، اس طرح سے ان بچوں کو بھی وہ ڈگری دی جائے۔ اچھا، اب ہم 2 چیزیں لاسٹ میں کمپیئر کرنا چاہیں گے، ایک جو ابھی ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور ابھی ہم ان فیوچر اور کچھ ہم دے چکے ہیں نصاب، ہم اگر ہم 5G کے بعد دیکھیں کتنا چینج آئے گا اس کے عمل درآمد ہونے کے بعد؟ دیکھیے، پیپر ورک ہونا بڑی بات نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کی۔
पेपर वर्क बेहतरीन तौर पर कोच, क्योंकि देखिए कोई भी काम हर पे आखिर नहीं होता, उसमें मजीद की गुंजाइश रहती है। मैं ये नहीं कहती कि जनाब ये इतना 1000% है कि अब अगले 100 सालों बाद इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। इतना तेज़ी के साथ ज़माना गुजर रहा है, पैंडेमिक कंडीशन में कोरोना की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ गया है, और आपको पता है ई लर्निंग आ गई है, ई कॉमर्स आ गया है, ई बिजनेस आ गया है, हर चीज़ आपकी जो है वो कन्वर्ट हो गई है कंप्यूटर की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ। सेम इसी तरह से आपकी जो एजुकेशन है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, और उसमें भी मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश होती है। और पुराने और अब के सिस्टम में इसमें टेक्नोलॉजी को हर यूनिट में शामिल किया गया है। कोई यूनिट ऐसा नहीं होगा जो टेक्नोलॉजी से मुबर्रा होगा, हर यूनिट का साथ टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, हर यूनिट के साथ प्रोजेक्ट वर्क का ताल्लुक है, जबकि इससे पहले की टेक्निक्स में ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नजर आ रही है इसमें, और बिल्कुल गवर्नमेंट अपने लिहाज से हर तरह से इस लिहाज से सीरियस भी है, और जो एजुकेशनल सेक्रेटरीज हैं वो अपने अपने सूबों में इस हवाले से काम भी कर रहे हैं, और सिर्फ एजुकेशनल सेक्रेटरी सूबाई सतह पर ही नहीं। ठीक है, सूबों का क्या आपको रद्द अमल है? एक तो वफाक की सतह पर इस्लामाबाद पंजाब में तो पॉलिसी मानी जाएगी, या KPK में, बलूचिस्तान सिंध की बात करें वहाँ से कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है? बलूचिस्तान में भी ये इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, क्योंकि वो भी हमारे साथ शामिल थे। सिंध में थोड़ा सा इशू इस तरह से आ रहा था कि जो हमारा 18th अमेंडमेंट है, जिसमें सूबों को खुद मुख्तारी जो दी गई थी, उस हवाले से थोड़ा सा इशू आया था। लेकिन जब प्राइवेट जो पब्लिशर्स की किताबें हमारे पास रिव्यू होने के लिए आई कि हमने इस निसाब के मुताबिक प्राइवेट पब्लिशर ने किताब बना दी है, तो सबसे पहले किताब हमारे पास सिंध से ही आई थी। अच्छा। तो अब और हम खुद हैरान थे कि वो उनकी नुमाइंदगी इस हवाले से थोड़ा सा हमारे लिए मसला थी कि वो प्रॉपर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन प्राइवेट पब्लिशर्स ने इसी निसाब को बुनियाद बनाकर किताबें लिखी और हमारे। अच्छा, पब्लिशर जो हैं उनका भी इशू आता है कि वो किस तरह की बाज़ का ऐसे मौज़ूआत शामिल कर दिए थे? मौज़ूआत वो शामिल कर ही नहीं सकते, वो निसाब के हवाले से किताब बनाएंगे, उससे आउट ऑफ वे नहीं जा सकते। आउट ऑफ वे नहीं जा सकते। असल चीज यही है कि निसाब बुनियाद है, किताब कोई भी बना ले लेकिन उस निसाब के अंदर रहकर बनाएगा, उसी के अंदर, उसके अलावा अपने से कोई मौज़ूआत शामिल नहीं कर सकता। अच्छा, जो भी पैरामीटर एक दे दिया गया है निसाब में, उस निसाब को मद्देनजर रखते हुए किताब तश्कील दी जाएगी, उससे आउट ऑफ वे को नहीं जाएगा, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। बिल्कुल कोई भी। यकीनन इससे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने में आसानी होगी और वर्किंग बेहतर से बेहतर होगी। कमर साहब, लास्ट में क्या सुनाना चाहेंगे आप? गजल के चंद अशार। जब कभी बदगुमान बोलता है, जब कभी बदगुमान बोलता है, जाने किसकी जबान बोलता है। जब संवरता है वो मेरे आगे, आईना बेतकान बोलता है। देखिए जब जमीन गूंगी हो, ठीक है, फिर वहां आसमान बोलता है। और हम हैं मुर्दा समाअतों वाले, हम हैं मुर्दा समाअतों वाले, वरना हर बेजुबान बोलता है। और करबला में ये वक्त ने देखा, करबला में ये वक्त ने देखा, किस तरह इम्तिहान बोलता है। और छोड़ जाएं जिसे मकीन वाजिद, फिर कहाँ वो मकान बोलता है। वाह वाह वाह। जब कभी बदगुमान बोलता है, जाने किसकी जुबान बोलता है। वाह। मैडम, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जो हमारे नाज़रीन हैं, उसके अलावा यकसान साहब तालीम के हवाले से? देखें, मेरा पैगाम सिर्फ तलबा या टीचर्स के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी है कि हमारे इस दौड़ के अंदर किसी भी मुल्क की तरक्की में, उसके जवाल में और उसके तरक्की में जो किरदार होता है ना, मैं ये समझती हूँ 2 शख्सियात का होता है। एक माँ का होता है और एक उस्ताद का होता है। हमारी माओं को भी अपने बच्चों की सिर्फ तालीम पर नहीं, उसकी तरबियत पर भी तवज्जो की जरूरत करना चाहिए। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई और यकसान साबित तालीम के हवाले से तफसीलन हमने डिस्कस किया। कमर वाजिद साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें मुख्तलिफ शायरी सुनाई, मुख्तलिफ ज़बानों की शायरी सुनाई। नाज़रीन, हम अब प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।